اپنے آپ کو گیج کرتے رہیں، اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم کتنا لرن کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم بیچ میں وقتاً فوقتاً وہ ایکسرسائز ایسی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن ظاہر ہے کہ جو اپنا ایک ٹاپک کا ڈسکشن ہے جو ابھی ہمارا ہے فزیکل ورلڈ یا عالم طبیعت در قرآن، تو وہ انشاءاللہ جاری رہے گا اپنی جگہ پہ. تو آپ لوگوں نے پچھلی دفعہ جو ڈسکشن تھا اس کے بعد چیزوں کو کچھ لکھا، اس پر دوبارہ کوئی ڈیلیبریشنز کی، غور و فکر کیا ان آیتوں پہ؟ جی سر، صبح سے لکھا، جی صبح سے دیکھا. جی. جی لکھا تھا. کیونکہ اصل بات یہی ہے، دیکھیں میں اس حوالے سے نا کچھ باتیں بھی یاد کرنا چاہ رہا تھا. اجازت ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ جی سر، بالکل. جی. جی سر. جی 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 سر. اچھا، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو اتنے عرصے سے بات کر رہے ہیں اور اس میں کچھ لوگ ابتدا سے شامل ہیں، کچھ along دا وے شامل ہوئے، لیکن اس میں ایک بات جو اس پورے ایکسرسائز کے دوران آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم کتاب خدا کو کما حقہ، یعنی جیسا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے بالکل اس سے قریب ترین رہتے ہوئے، اور ایک پراپر وے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ صحیح ہے نا یہ بات؟ جی بالکل، ماشاء اللہ. پراپر کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی پراپر سے مطلب تفسیریں پڑھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے بیان کیا تھا کہ وہ چیز ایک ہوتی ہے، انسان وہاں سے گائیڈ لائنز لیتا ہے، وہ کرتا ہے، لیکن پراپر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود قرآن کے بیانات کتنے سمجھ میں آ رہے ہیں، اور آپ خود قرآن کے موضوعات سے، یا جو اہم ترین بات ہے کہ جو مدعا پروردگار ہے اس کو آپ کتنا ایبزورب کرنے کے قابل ہو رہے ہیں. تب آپ کو فائدہ ہے قرآن سے تعلیم و تربیت لینے کا، تب قرآن کریم آپ کی ہدایت کا وسیلہ بنے گا. اور یہی بات اہل بیت کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو چیز قرآن کے لیے ثابت ہوتی ہے وہی اہل بیت کے لیے بھی ہوتی ہے. تو یہ والا جو ایک ایسپیکٹ ہے نا، یعنی کہ میں بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا کہ یہ والا ایسپیکٹ ابھی تک مجھے کک آن کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. صحیح. یعنی اس کا طریقہ شروع میں ہی ہم نے بتایا تھا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ آیت کو لے کے بیٹھیں، اس کے اس میں جو الفاظ ہیں اس کے صحیح سے میننگ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. وہ لغت تو آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یعنی اپنے موبائل فون پر ہی اگر جتنی عربی کی مشہور لغات ہیں، یعنی نارمل نہیں، مشہور لغات ہیں، ان کے مطابق آپ کو میننگز مل جائیں گے. لسان العرب کے جو تقریباً موسٹ اوتھینٹک ہے ابن منظور کی، یا اور ایسے ہی کچھ اور ہیں، یا مفردات ہے راغب اصفہانی ہے، یہ کتاب آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی. اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف الفاظ کے کیا معنی بیان کیے گئے. پھر اس کے بعد آیت کا جب آپ کو یعنی پراپر ورڈ میننگ سمجھ میں آ جائے، تب آپ اس کا کانٹیکسٹ ڈھونڈیں کہ یعنی کس بیک گراؤنڈ میں یہ جملے کہے گئے ہیں، ان کے معنی کیا نکلتے ہیں، کیا سمجھ میں آتے ہیں. پھر اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس سے ملتی جلتی آیتوں کو ڈھونڈیں، کیونکہ تفسیر قرآن بالقرآن اہم ترین ایسپیکٹ ہے قرآن کو سمجھنے کا. اور جن لوگوں نے تفسیر میزان پڑھی ہے یا تفسیر تسنیم کو دیکھا ہے، تو لجوادی عاملی کی یا کچھ اہل سنت کی بھی تفاسیر اسی تھیم پر لکھی گئی ہیں، تو یہ اہم ترین پہلو ہے. کیونکہ اس بات کو کہنے کی ہمت بہت کم لوگوں میں ہے. علامہ طباطبائی نے میزان میں لکھا ہے کہ قرآن کس کی
किताब है, किसने नाजिल की है कुरान? बताएं। अल्लाह। अल्लाह खुदा की की। तरफ से। ठीक है। तो क्या हम इस बात को एक्सपेक्ट करते हैं कि खुदा हमारे हाथों में एक इनकम्प्लीट और एम्बिगुअस और कंफ्यूजिंग चीज पकड़ाएगा और उसके बाद कहेगा उसको कि ये हुदन लिन्नास है? क्या आपको ये तवक्को है खुदा की तरफ से? नहीं सर, ये हम्म? तो नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। वो लेकिन तो बिहेव हम ऐसे ही करते हैं, बिहेव हम बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। जितना जोरदार नहीं है ना मैं नहीं, आप थोड़ा सही सा, कह रहे मैं खुल के बात कह रहा इसमें हूँ, लेकिन बिहेव मैं हम सर इसके बिल्कुल अंदर, ऐसे ही करते हैं कि जी कुरान तो समझ ही में नहीं आता, कुरान तो पता नहीं क्या है, और जब तक मतलब कोई तफसीर नहीं देखेंगे, कोई रिवायतें नहीं देखेंगे, हदीस नहीं देखेंगे, पता ही नहीं चलेगा कुरान का मतलब क्या है। और जी यही सर, चीज ये अल्लामा तबातबाई ने लिखी है कि फिर कुरान कामिल कैसे है? कुरान, अगर कुरान के लिए, कुरान में इतनी एम्बिग्युइटी है, कुरान में इतने ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं, क्लैरिटी नहीं है, कि आपको हर वक्त किसी न किसी दूसरे सोर्स के पास जाना पड़ता है। और अब हमारा यानी रफ्ता रफ्ता हाल क्या हुआ है, और ये मैं नॉर्मल आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इल्मी हलकों की बात कर रहा हूँ, कि वो जो दूसरे सोर्सेज थे वो ऑल्टरनेट या सप्लीमेंट के लिए नहीं रह गए, उन्होंने कुरान को रिप्लेस कर दिया है। अब आपका पूरे का पूरा दीन डिफाइन हो जाता है बगैर कुरान के, दीगर मनाबे की तरफ से वजह से। और अवाम के ये थोड़े से निचली सतह पर आप आएंगे तो आपका पूरा दीन बयान हो जाता है उलमा का नाम लेके, उसमें तकरीबन हदीस की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इन बातों को आपको नजरसानी करने की जरूरत है कि आप किस मेयार का दीन अपनाना चाहते हैं, किस मेयार के दीन को फॉलो करना चाहते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन उसी हिसाब से इंसान को मेहनत भी करनी पड़ती है, उसी हिसाब से इंसान को अपने आप को अप्लाई भी करना पड़ता है। और ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि ये खालिसतन इनफिरादी सफर है। दूसरा, इसमें आपकी मदद कर सकता है, आपको कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकता है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स बना के एक्सरसाइज करा के दिखा सकता है, लेकिन वो आपके अंदर ये तमाम चीजें नहीं डाल सकता। ये किसी के भी बस की बात नहीं है। ये सफर आपको खुद ही तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नहीं कि मैंने जो एक्सरसाइज दी थी तो उसका मकसद यही था कि भाई इतना अरसा जब हमने गुजारा है एक मैदान में, तो हम वहां से हमारी आदतें क्या डेवलप हुई हैं, कि अगर हम कुरान सीखने के लिए हैं या कुरान की किसी भी आयत में से कोई हिदायत का पहलू निकालना चाहते हैं तो हमने क्या अप्रोच डेवलप किया अब तक। तो इस जगह पर यानी कि ये वाले तमाम चीज़ें जो हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि जिनको आप लर्न कर लें, उनकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा मिसिंग नज़र आई है। कि यानी अल्फाज पे गौर, कॉन्टेक्स्ट पे गौर, फिर उसके बाद उनके आयतों के कनेक्शंस को बिल्ड करना, डेवलप करना, कम अज़ कम इसी के इस मौजू पर कुरान में कहीं और कोई आयत है, नहीं है, कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट बन रहा है कि जहां पर हमें सदाकत और तकवा के बारे में कुछ मिल जाए। और ये एक चीज़ है। ठीक है, बुरा तो नहीं माना मेरी बात का आप लोगों ने? नहीं नहीं सर, सर, एक सही ये कह तो रहे हैं। नहीं वाहिद सही सर, कह ही रहे हैं। माशाल्लाह आपके अल्फाज हैं। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम्म। ये सही। एक ये बात। अ, अच्छा, दूसरे जो एक और वो है मसला कि जहाँ पे यानी वो जो ये आयत, बल्कि मैं शेयर कर देता हूँ ना, कि जो आयतें हमने बात की थी, कि इन आयतों पे हमने गुफ्तगू की थी
اور اس میں مطلب فوراً ایک چیز جو سامنے بھی آئی، اور ظاہر ہے آپ لوگوں نے وہ تفاسیر میں ہی پڑھا ہے، اور کہ یہ یہاں پر جاء بالصدق سے مراد جو ہے وہ رسول اللہ ہے، اور صدق بہ سے مراد امیر المؤمنین ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو پڑھا اور نقل کیا، لیکن اس کے آگے پیچھے بالکل صاف لگ رہا تھا کہ آگے پیچھے کسی چیز پہ غور نہیں کیا گیا ہے. دیکھیں یہ والا جو پہلو ہوتا ہے نا، یہ انسان کو کبھی بھی علم کے رستے پہ لے کے نہیں چلتا ہے. آپ اگر حوضے کے اندر آپ لوگوں کو میں سے کسی کو بھی کوئی تجربہ ہوا ہو، یا آپ نے بڑے علماء کی کتابیں پڑھی ہوں، آپ جیسے امام خمینی کی وہی پڑھیں، 6 حدیث پڑھیں، اس میں انہوں نے بہت ساری احادیث کے حوالے سے بڑے علماء کے اقوال نقل کیے ہیں. علامہ مجلسی کا ہے، اور یعنی کہ انہوں نے شرح حدیث لکھی ہے علامہ مجلسی نے، تقی باقر مجلسی ان لوگوں کے کام ہے. پھر اور شیخ توسی ہیں یا دیگر علماء ہیں. لیکن اس میں انہوں نے زیادہ تر ان کے نظریات کو رد کیا ہے احترام کے ساتھ، اس پر تنقید کی ہے. ٹھیک ہے، علم کا رستہ جو ہوتا ہے وہ غور و فکر کا رستہ ہوتا ہے. علم کا رستہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی شخصیت سے مروب ہو کے اس کے سامنے لیٹ جائیں، اپنے دل دماغ بند کر دیں. ایسے اس اپروچ کے ساتھ کوئی انسان کسی مقام تک نہیں پہنچتا. اور انفارچونیٹلی یہی وہ مصیبت ہے جو میں بار بار ہائی لائٹ کرتا ہوں ہمارے قوم کی، کہ ہمارے اندر یہ والا جو مزاج ہے نا، یا تو شاید 1,000 سال کی بادشاہت کی وجہ سے، یا پتہ نہیں کس وجہ سے ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا ہے، کہ آپ نے جو ہے نا جہاں کسی چیز پر خود غور کر لیا، یا کسی ایک نامور شخصیت کی بات پر آپ نے کوشچن ریز کر دیا، تنقید کر دی، کہ ایک غور و فکر کر لی، تو جناب آپ نے بڑی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا. تو اس چیز سے بھی باہر آنا ہے. آپ اگر تفاسیر پڑھتے ہیں، آپ اگر کسی اور چیز پر بھی پڑھتے ہیں، تو آپ اس کو کسی شخصیت کے روب میں نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ایک علمی اور تحقیقی نظر کے ساتھ دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس پر خود غور کریں گے کہ جو بات کہی گئی ہے یہ واقعاً صحیح بھی ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تمام لوگ یہ کرتے ہیں. یعنی جیسے آیت اللہ جوادی عاملی کس حد تک وہ یعنی علامہ طباطبائی کا احترام کرتے ہیں، کہ انہوں نے تقریباً ان کا نام نہیں لیا اپنے دروس میں، ہمیشہ سیدنا الاستاد کہا ہے ان کو. ٹھیک ہے، سیدنا الاستاد. لیکن میزان کے حوالے سے کئی جگہوں پر انہوں نے تنقید کی، کہ یہاں پر جو ان کے نظریات ہیں یہ یوں نہیں ہے، اس سے بہتر یہ ہے. یا بعض اوقات جو ایک سنی وہ ہیں کافی جس نے بڑی ادبی تفسیر لکھی ہے، زمخشری، انہوں نے کہا ہے کہ ہاں زمخشری کا نظریہ زیادہ مضبوط ہے یہاں پہ. ٹھیک، تو یہ دوسری بات جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر آپ کسی جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں علمی اعتبار سے، تو آپ کو یہ مرعوبیت اور تقلید والا سلسلہ اس سے باہر آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، احترام ہر انسان کا ہے کہ جس نے علم میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم ان لوگوں کی جنہوں نے جینوئنلی دیانتداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کیا ہے، علم کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے تگ و دو اور کوشش کی ہے، ہم ان کی جوتیاں اٹھانے کو تیار ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس احترام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب اندھی تقلید نہیں ہونا چاہیے. اور یعنی یہ الحمدللہ تشیع کے پاس یہ چیز بڑے اچھے طریقے سے موجود ہے کہ ہمارے یہاں اس قسم کی تقلید وجود نہیں رکھتی ہے. لوگ بےچارے پھنس گئے، یا ان کو پھنسا دیا گیا ہے اس قسم کے رویوں میں. لیکن ہمارا جو ٹاپ لیول ہے، جہاں پر اجتہاد ہے اور جہاں پر بحث و مباحثہ ہے، وہاں پر اس قسم کی چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی، جو میں نے آپ کے سامنے مثالیں بھی دی. اس کے بعد ایک چیز اور جو بہت اہم ہے، کہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں جو کسی بھی عالم نے لکھی ہوئی ہے،
وہ کتاب اور اس میں موجود نظریات کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا، کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. اور اگر ایسا ہوتا کہ آج تک کسی بھی عالم نے کوئی پرفیکٹ کتاب لکھ دی ہوتی کسی موضوع پر، تو علم اور تحقیق کا سفر وہیں پہ ہی ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ پھر اس کے آگے کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. کسی چیز کو اپنے اپنے ادوار میں لوگوں کو لگا ہے کہ جناب انہوں نے تو بس اس حد تک نالج کو پہنچا دیا کہ اب باقی سب لوگ اپنے قلم توڑ دیں، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. یعنی اس کی بہت بڑی مثال سائنسی ترقی ہے، اور دین و مذہب میں بھی، کہ جب لوگوں نے خالی ایک جگہ پہ جا کے سمجھا کہ اب بات ختم ہو گئی، لیکن پھر کوئی اور نئی چیز آ گئی، کوئی ورجن آئیڈیا یا نظریہ جو ہے وہ پھر نمودار ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جیسے مثال کے طور پر اگر میں تفسیر میزان کے حوالے سے بات کروں، تو ایک چیز یہ ہے کہ علامہ طباطبائی نے تفسیر میزان جب لکھی ہے تو ایک ایسے دور میں تحریر کی تھی کہ جو بہت ہی سخت دور تھا، تقریباً 1950s میں. یعنی اس وقت آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ حوزہ علمیہ یعنی قم اور نجف دونوں کس قسم کا ماحول وہاں پہ تھا، کیونکہ باقاعدہ پورا جبر و استبداد کا نظام تھا، اور پوری ایفرٹ تھی کہ کیونکہ علم ہی لوگوں کو بصیرت دیتا ہے، علم سے ہی لوگوں کو معرفت آتی ہے علماء کے ذریعے سے، اسی بنیاد پر لوگوں میں آگہی اور بیداری پیدا ہوتی ہے. تو پوری ایفرٹ تھی کہ یہ بالکل اسٹیگننٹ رہیں یہ سارے، ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا، یعنی آپ کے جو علمی مراکز ہیں ان سے کوئی نور نہ نکلے. ہاں بس یہ باتیں ہوتی رہیں، مسائل ڈسکس ہوتے رہیں، فلاں ہوتا رہے سب کچھ، لیکن تربیت، تہذیب، تزکیہ نفس، وحی الہی کے پیغام، انبیاء کی سیرت و سنت، معصومین کے طریقے، یہ سب چیزیں باہر آنے کی بالکل کوئی گنجائش نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس چیز کو یعنی یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ہم کسی بھی شخص پر تنقید کرنے سے پہلے یا اس کے کام کو دیکھنے سے پہلے اس ماحول کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ جس ماحول کے اندر وہ کام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے بعض لوگ علامہ مجلسی پر بہت وہ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے شاہ عباس کی تعریفیں کر دیں اور یہ کر دیا. بھائی آپ لوگوں نے بادشاہت کا دور دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بادشاہ کیا کیا سلوک اور کیا کیا حشر کرتے تھے لوگوں کا. اور تاریخ میں یہاں تک موجود ہے کہ جیسے کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے زیادہ کھل کے بات کرنے کی کوشش کی، تو بادشاہ تو بہت دور کی بات ہے، کسی مطلب سمجھ لیں بستی کے گورنر نے اس کی زندگی اجیرن کر دی اس بندے خدا کی. ٹھیک ہے، تو ایک بہت ہی گھٹا ہوا ماحول تھا، بہت ہی ایسا تھا وہ 1950s والا، اور حوضوں کے معاملات کے ایک دم فکری جمود طاری تھا، اور اس میں قرآن کے نام پہ تو کچھ تھا ہی نہیں، یہ والی حالت تھی. ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو علامہ طباطبائی کی جو ویڈیوز وغیرہ ہیں اس میں بھی یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو یہ معلومات ملیں گی. اس میں انہوں نے ان کا جو کام تھا وہ احیاء علوم الہی، اور خاص طور سے احیاء علم قرآن، جو ایک بہت خوبصورت جملہ ہے ان کی وہی ویڈیوز میں جو سوانح پہ بنی ہے. اب پتہ نہیں یہ جملہ علامہ طباطبائی کا ہے یا کسی اور نے کہا، کہ ہمارے حوزے میں قرآن معلومات کے طور پر پڑھایا جاتا تھا، علم کے طور پہ نہیں، کہ قرآن سے انفارمیشن لے لو کہ جس سے کوئی حکم شریعت سمجھ میں آ جائے، دیٹس اٹ. علم کے طور پہ نہیں، کہ خدا نے علم کا ایک ذخیرہ اور خزانہ ہمارے لیے نازل کیا ہے جس سے ہماری دین، دنیا، آخرت سب سنورتی ہے، سب میں ہم اعلیٰ معیار تک پہنچنے کے قابل ہوتے ہیں. یہ وہ صحیفہ ہے، اس طریقے سے لینے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا، اور آج بھی ہم تقریباً اسی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں ہم لوگ.
وہاں تو بہت بہتری آ گئی ہے ہم لوگ تو اس میں انہوں نے یہ لکھا، اور بہت ساری جگہوں پر انہوں نے چیزوں کو نہیں کھولا ہے. یعنی اگر کسی کو توفیق ہو علامہ طباطبائی کے دیگر آثار کا مطالعہ کرنے کے لیے، مثلا انہوں نے جب رسالۃ الولایہ لکھا، رسالۃ الانسان لکھا، رسالۃ الوحی لکھا، اس طریقے کی جب کتابیں انہوں نے لکھی ہیں تو وہاں پر ایک بالکل ڈفرینٹ وے میں بات کی ہے. ٹھیک ہے، وہ چیز میزان کے وہ نہیں ہے. انہیں میزان سادہ ہے. میزان میں انہوں نے فنڈامنٹل کنسپٹس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. میزان میں انہوں نے بابصیرت لوگوں کے لیے انڈیکیٹرز اور اشارے چھوڑے. اس قسم کی گہرائیوں میں وہ نہیں گئے کہ جس کو آپ کہیں کہ جناب بڑی عرفانی اور بڑی حکمت والی گفتگو چند جگہوں پہ شاید آپ کو ملے، لیکن اوور آل نہیں ہے. اور کئی مقامات تو ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے سنی تفاسیر کی تائید ہو رہی ہے یا وہ اس ٹائپ کی چیز ہے. ٹھیک ہے، بہرحال جیسے میں نے بھی میزان جو ہے سب سے پہلے جس شوق میں اٹھائی تھی یا تلاش کی تھی، وہ آخری جز کی صورتوں کی تفسیر تھی کیونکہ اس میں بہت زیادہ مسٹری ہے کہ اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت یا و اذا البحار سجرت، ان سب کا معنی کیا ہے، ان سب کی تفسیر کیا ہے، لیکن تقریباً کچھ بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے نا، میزان میں یہ ساری باتیں یہ اس حوالے سے ہوئی نہیں ہے باتیں ان چیزوں کی. تو اس بات کو بھی سمجھیے گا کہ ان کا جو ایک بہت بڑا رول تھا، جو جس کام کو تفسیر میزان نے کیا، وہ یہ کہ قرآنی تعلیم اور قرآن بیسڈ تربیت اور قرآن سے حاصل ہونے والی حکمت و معرفت کے آگے جو دیواریں کھڑی کر دی گئی تھیں، ان کو بریک کرنے کا کام اس تفسیر میزان نے انجام دیا. کہ پھر ایسے لوگ اور ان کے جو شاگرد تھے، اور وہ تھے شہید مطہری جیسے یا آیت اللہ جوادی عاملی جیسے، کہ پھر انہوں نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا. یعنی جب آیت اللہ جوادی عاملی کی جو تفسیر تسنیم ہے وہ میزان پر ہی بلڈ ہوئی ہے، لیکن اس سے انہوں نے اور بہت ساری چیزوں کو اس میں ڈسکس کیا ہے کہ جو میزان میں نہیں، جن پر بات ہوئی. ٹھیک ہے، تو ان ساری باتوں کا سمجھنا بھی ضروری ہے. آپ اگر کسی اس کو کہ جی یہ تو فلاں عالم نے لکھی ہے اور اس میں تو جتنے بیانات ہیں سب ایبسولوٹ ٹروت ہیں، اور تو اسی لیے یہ سمجھ اور بصیرت درکار ہوتی ہے. آپ کبھی بھی نہ دوسرے کے کام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، نہ اوریجنل ٹیکسٹ کو اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں جب تک آپ اپنے معیار کو بلند نہ کریں. جب تک آپ خود کسی جگہ پر کسی سطح پر نہ آئیں، آپ کسی چیز کو اچھے سے نہیں سمجھ سکتے. یا تو کوشش کریں گے سمجھنے کی تو غلطیوں پر غلطیاں ہوں گی، یا پھر انسان وہی محض مقلد بن کے رہ جائے گا کہ بس جی کوئی دوسرا جہاں لے جا رہا ہے پکڑ کے چلے جا رہے ہیں، بات ختم ہو گئی. تو علم کا جو سفر ہے وہ اس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، صرف مخصوص لوگوں کی جنریٹ کی ہوئی معلومات ادھر سے ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں. علم و تحقیق کا سفر ایسے معاشروں سے ٹوٹلی فنش ہو جاتا ہے، جس کی ایک بہت بڑی مثال ہم بن چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے نا اسی چیز کی کہ یہ اتنے عرصے سے جو ایک ڈیلیبریٹ پورا فساد اور یہ چیز کی جا رہی ہے، اور ہم میں سے کوئی اس کو روکنے والا ہی نہیں ہے. ایون ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں پیدا کر رہے، روکیں گے کیا؟ یہ ایک بات ہے. یعنی جیسے دیکھیں مثال کے طور پر آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں نے کتنی دفعہ آپ لوگوں کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ میری مجلس میں سے فلاں مجلس سنیں. بتائیں کتنی دفعہ میں نے ریکمینڈ کیا؟ کو تو کہتے ہیں ہم؟ نہیں نا، میں مجلس کو سننے کی بات نہیں کرتا نا. میں نے آپ لوگوں سے کیا کہا، آپ فنڈامنٹل سنیں.
آپ تزکیہ نفس کے دروس سنیں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے خود پتا ہے کہ مجلس کا میں وہ معیار نہیں رکھ سکتا ہوں جو میں مثال کے طور پہ درس پہ بات کر رہا ہوں. مجھے وہاں پہ کمپرومائزز پہ رکنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی وجہ وہ فورم ہے، اس کی وجہ وہ لوگ ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کہ وہاں پر آپ اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے. یعنی دل کی بات تو تقریباً کسی بھی جگہ نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پر بہت زیادہ نہیں کر سکتے. جو کچھ آپ کے اندر ہوتا ہے، اور آپ کو اپنی زبان کو بار بار پکڑنا پڑتا ہے، اپنی سوچ اور فکر کو بار بار روکنا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی، اس میدان میں نہیں جانا، ان ڈائریکشنز میں نہیں سفر کرنا. صحیح. تو اسی طریقے سے یعنی میزان کا بھی اور دیگر کتابوں کا بھی اور باقی چیزوں کا بھی، کہ ایک تو یہ کہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. اس وجہ سے پرفیکٹ نہیں ہوتا کہ بہت سارے ریسٹرکشنز ہوتے ہیں، کانسٹرینٹس ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اس عالم کو کمپرومائزز کرنا پڑتے ہیں. اور دوسری بات یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان علاوہ معصوم پرفیکٹ فہم خدائی حقیقتوں کا نہیں رکھتا ہے. یعنی ان تمام حضرات نے یہی ایک بات ہمیشہ کہی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کر کے جہاں تک پہنچے وہ بات بتا دی، لیکن قرآن کا حقیقی مطلب اسی کو ہی پتا ہے جس سے خطاب کیا گیا ہے، جس کے قلب پر یہ پیغام نازل ہوا ہے. حقیقی مطلب اس کو ہی پتا ہے. اور اسی لیے یعنی حدیثوں کو تلاش کرنے کی اصل وجہ ہی یہی تھی، جو بعد میں پتہ نہیں کیا بن گئی وہ چیز، کہ ہم خود پیغمبر اکرم سے قرآن کا معنی سیکھیں یا ائمہ طاہرین سے قرآن کا معنی سیکھیں. اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو ڈیفینیٹلی مطلب اس معیار پر پورا اترتی ہیں کہ وہاں سے ہمیں جو بصیرت اور فہم و فراست نصیب ہوتی ہے قرآنک کنسپٹس کے بارے میں، وہ ہم 1000 سال تک سوچتے رہیں وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ بہت محنت ہے، اس میں سے بھوسے اور دانے کو الگ کرنے کی بہت محنت ہے، یہ سب چیزیں. اچھا، یہ ایک بات ہو گئی کہ جو کچھ بھی آپ کو پڑھنا ہے تو ہوش کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آنکھیں کھول کے پڑھنا ہے، اپنے دماغ کو سرنڈر کر کے نہیں پڑھنا ہے، غور و فکر اور تحقیق کی نظر کے ساتھ دیکھنا ہے. اور جو آرگیومنٹ بھی دیا جا رہا ہے اس کی صحت کو خود ٹیسٹ کرنا ہے کہ ہاں واقعی یہ بات ایسی ہے یا نہیں ہے، یا اس پہ اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، جیسا کہ علماء کرتے ہیں یہ کام، اور میں نے آپ کو مثالیں بھی دے دی. اچھا، اس کے بعد ایک سوال ہمارے پاس اور آتا ہے، جو یعنی جو میرے لیے ایک بڑا وہ ہے، ایک بہت ہی پنچنگ کوشچن ہے، کہ یہ بھی ایک آپ لوگوں نے بھی جیسے تفسیر میں یہ بات بتائی، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو قرآن کی تفسیر کرتے ہی اسی پیٹرن پر ہیں کہ اس سے مراد یہ اور اس سے مراد وہ. جی بتائیں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ نے بھی سنا ہوگا. جی سر. ہم؟ یہ جیسے بہت. والشمس میں شمس، جی، جی جی ایسا ہی ہے. کہ والشمس سے مراد رسول اللہ، والقمر سے مراد امام علی، بلکہ بعض لوگوں نے تو والتین والزیتون میں بھی پتہ نہیں کیا کیا مراد دیا ہے. ہو سکتا ہے اس پر روایات بھی ان کی نظر سے گزری ہوں. یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ جو لفظ بھی قرآن استعمال کر رہا ہے، کیا وہ آپ کے لیے اتنا مبہم ہے کہ آپ کو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کچھ اور اس سے مراد لینا شروع کر دیں؟ یعنی مثال کے طور پر والذی جاء بالصدق، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا پلین عربک میں؟ جی دیکھو بتائیں، سمجھ مطلب آ سمجھ میں آ رہی. رہا ہے نہیں آ رہا؟ ہاں اس سے باہر بالکل آ رہا. بالکل کہ سمجھ وہ آ رہی. جو صدق کے ساتھ آیا، وہ جو صدق کی معیت میں آیا، مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو اب یہاں پر ہمارے سامنے ایک سوال یہ ہے کہ جو
عربی مبین میں یہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو بلسان عربی مبین، یا سورہ یوسف میں ہے کہ انزلنا ہو، اس کو نازل کیا عربی لعلکم تعقلون. تو جو زبان عربی ہے وہ آپ کو ایک مطلب اور معنی سمجھا رہی ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ والذی جاء بالصدق سے خدا کی کیا مراد ہے؟ آپ اس بات میں تھوڑی سی ہمت کریں اور آپ مجھے بتائیں کہ خدا کی کیا مراد آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہ یعنی میرے رسول، یا ہر وہ شخص جو صدق کی معیت میں آیا یا صدق کی بنیاد پر اس نے اپنے آپ کو اٹھایا؟ بتائیں. یہاں پہ ہر وہ شخص ہر ہونا چاہیے. شخص کے لیے، ہر شخص کے لیے. یہ بات نظر آ رہی ہے نا. تو یعنی ہم وہ مراد کیوں لینا پسند نہیں کرتے ہیں جو خدا لے رہا ہے؟ ہم اس کو اگنور کر کے کوئی اور چیز، یعنی کیا قرآن میں یعنی خدا کو اس بات کو کہنے میں کوئی بار تھا، کوئی رکاوٹ تھی کہ میرا رسول سچائی کے ساتھ آیا ہے؟ دوسری جگہوں پر اس قسم کی آیتیں موجود ہیں. تو یعنی ہر چیز کو اس طریقے سے ٹوسٹ کر کے آپ خود مجھے بتائیں کہ آپ کی جو فہم قرآن ہے، یہ مرادوں والا جو کاروبار ہے، اگر آپ اس کو ہی لیتے رہیں تو اس سے آپ کسی معقول جگہ پہ پہنچتے ہیں؟ اگر آپ اس کو یہ تفسیر لے لیں جو جو مرادوں والی ہے، آپ کو کوئی ڈھنگ سے بات سمجھ میں آئے گی کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے ہم سے؟ جبکہ یہ اوحینا الیکا ہے، یعنی یہ جو قرآن لفظی صورت میں آیا ہے یہ ہمارے لیے آیا ہے، پیغمبر کے لیے تھوڑی ہے. یہ لفظی صورت والا، لفظی شکل والا قرآن، آیات تدوینی والا قرآن، یہ تو میرے آپ کے لیے نازل ہوا ہے اس شکل و صورت میں، تمہارے لیے آیا ہے تاکہ تم عقل والے بن جاؤ، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. تو کیا عقل اور ہدایت مل رہی ہے آپ کو جو اگر اس طریقے کے پیٹرن کو آپ فالو کرنا شروع کر دیں کہ یعنی جو ورڈ آپ کو معنی دے رہا ہے اس کو آپ اگنور کر دیں اور آپ کہہ لیں اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ، یا جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو اہل سنت کا طریقہ ہے کہ یہ شان نزول ہے کہ بس یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، فلاں صحابی کے لیے نازل ہوئی، فلاں بزرگان کی فضیلت بیان ہو گئی، بات ختم ہو گئی، چلو قصہ تمام. تو تعقلون اور وہ سب چیزیں کدھر گئیں پھر؟ یہتدون. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتاب کے علاوہ کسی چیز کو بیس بنا ہی نہیں رہا انسانوں کی ہدایت کے لیے. آپ مطلب کچھ بھی کہہ لیں، لیکن جو کچھ بھی آئے گا وہ کتاب کے ذیل میں ہی آئے گا، کیونکہ قرآن اس بارے میں بہت کلیئر ہے کہ کتاب خدا سے ہٹ کر کوئی ہدایت نہیں ہے، وہاں صرف تم نے گمراہی ہونا ہے اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا. اگر اس پر اپنے پیوٹ کو، اپنے مرکز کو، اپنی بیس کو نہیں قائم کیا تو صرف گمراہی تمہارا مقدر ہے، تم کسی کا بھی نام لو. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اہم بات ہے، اس پہ بھی آپ غور کیجیے گا کہ یہ چیزیں بعد میں ایک مصداق کے طور پر، یعنی کہ آپ کہیں کہ ہاں اس آیت کا رول ماڈل کون ہے، کہ ٹھیک ہے جاء بالصدق کی تو بات ہے، لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیں کہ ایسا انسان کون ہے کہ جو صدق کی بنیاد پر زندگی کے میدان میں داخل ہوتا ہے، وہ تو ہم کہیں گے ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنے کو صادق اور امین منوایا. یہ وہ انسان ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جن پر یہ بات صادق آتی ہے کہ جاء بالصدق. تو یہ اس طریقے سے چیزوں پہ غور کرنا زیادہ لاجیکل ہے، بجائے اس کے کہ ہم آیت کے معنی کو اگنور کر دیں اور ہم کہیں اس سے مراد یہ.
تو وہ بالکل ہی یعنی جو خدا کا پیغام ہے آپ سمجھ لیں بالکل ضائع ہو گیا. اب وہاں سے آپ نے کچھ نہیں سیکھا اس جگہ سے. ٹھیک ہے، ایک یہ بات مجھے کرنا تھی. اور آخر میں ظاہر ہے کہ پھر میں اگر آپ سے ایک چیز کہہ رہا ہوں تو مجھے بھی دلیل دینا چاہیے، اور اس دلیل پر آپ کو غور بھی کرنا چاہیے، اور اگر آپ اس دلیل کو کمزور پائیں تو اس پر تنقید بھی کرنا چاہیے. ٹھیک کہ یعنی وہاں پر جو دو تین باتیں سامنے آ رہی تھیں ہمارے، جو بیانات آپ لوگوں نے دیے تھے، کہ جیسے یعنی یہاں پر جاء بالصدق اور صدق بہی، یہ دو الگ لوگ ہیں. اور یہ آبویسلی میں خالق کو تفاسیر سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جو سچ کے ساتھ آیا یا سچ لے کر آیا اور جو اس کی تصدیق کر رہا ہے، یہ دو لوگ نہیں ہیں، ایک نہیں ہے بلکہ دو ہیں. لیکن پھر اولائکا اس پہ فٹ نہیں ہو رہا ہے، دو پہ فٹ نہیں ہو رہا ہے اولائکا. یہ ایک بات ذہن میں رہے. اچھا، اب میں اگر اس کی آپ کو دلیل پہ بات کروں، تھوڑا سا آپ لوگ میرے ساتھ ڈسکشن بھی رکھیے گا کہ یہ جو آیت نمبر 33 ہے، یہ ریفلیکشن ہے یا عکس ہے آیت نمبر 32 کا، یعنی یہ اس کا کنٹراسٹنگ امیج ہے. اس بات کو قبول کرتے ہیں؟ جی سر. جی 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 سر. بالکل، جی ٹوٹل جی. ٹوٹل یہ اس کا ریفلیکشن ہے. ریفلیکشن، اس کا جی کنٹراسٹ ہے، یعنی کہ جی ایک شیشے کے دو رخ ہیں نا، دو رخ ہیں. جی ایک سکے کے. ٹھیک ہے کہ ایک اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو جس نے جھوٹ کہا اللہ پر، اللہ پر. اور جب صدق سامنے آیا اس کو جھٹلا دیا. یعنی وہ خود بھی جھوٹا ہے، خدا کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کے سامنے صدق آتا ہے تو اس کو جھٹلاتا بھی ہے، یعنی جھوٹا ہے اور جھٹلاتا ہے. جھوٹ باندھنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ دیکھیں ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ ہر شخص کو یہ بات پتا ہے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، جھوٹ کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. یہ بالکل obvious سی بات ہے. یعنی برے سے برا انسان بھی جو ہے نا، وہ جھوٹے کو پسند نہیں کرتا. برا جو مجرم ہوتے ہیں وہ بھی ایسوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں کہ جو ان کے اپنے جرم کے لحاظ سے یا اپنے اس یعنی کہ جو ملاپ ہے ان کا جرائم کی دنیا میں، اس لحاظ سے وہ سچے ہوں آپس میں ایک دوسرے سے. اس حد تک انسان سچ کو مانگتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے. ٹھیک، تو جھوٹ کے تو کوئی وہی نہیں ہے. تو جس کو جھوٹ بولنا ہوتا ہے، اس سے اپنے جھوٹ کو لپیٹنا ہوتا ہے کسی کریڈیبل سورس میں یا کسی کریڈیبل ریپر میں. اور سب سے زیادہ جو کریڈیبل چیز ہے، لباس ہے، جس کو پہنا کر جھوٹ کو پیش کیا جاتا ہے، وہ خود خدا ہے یا دین خدا ہے. ٹھیک، تو کذب علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. یعنی اللہ پر جھوٹ بولنے کا معنی اب یہاں بھی کہ خدا کا نام لیا اور خدا کے نام سے کچھ بات ادھر کی لگا دی ادھر کی لگا دی کہ جی میں تو بس خدا کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، یا خدا نے یہ کہا، خدا نے یہ بتایا. اور جب صدق اس کے سامنے آتا ہے تو اس کی تکذیب کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہوئی. یہ ایک کیریکٹر کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ یہ کافرین ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب اس کے بعد دوسری آیت آئی والذی جاء بالصدق، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ جاء بالصدق کو اگر آپ پچھلی آیت کے ساتھ کنٹراسٹ کریں تو وہاں سے بھی ایک تفسیر سمجھ میں آ رہی ہے کہ جاء بالصدق. اچھا، اس سے پہلے سوری، اب یہاں پر آپ جو ہے پہلی والی آیت میں کذب علی اللہ اور کذب بالصدق اذ جاءہ، اس کو ایک انسان مانیں گے یا دو مانیں گے؟ جی، ایک ہی ہے. میری نظر میں تو ایک ہی سر ہے سر. ایک ہی ہے. تو یہاں دو کیوں ایک ہے نہیں ہے؟ دو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہے؟ اب اس کا سر یہ رویہ کہہ ہے. سکتے ہیں کہ واؤ جو لگا ہوا ہے، واہ وکذبا،
وا کی وجہ سے بہت آسانی ہو رہی ہے کہ یہ ایک ہی ہے. تو واو تو میں نیچے بھی ہے. ہاں من مجھے اس میں بھی کوئی بتانا ہے. کنفیوژن نہیں ہے. من یعنی جو کوئی. ٹھیک ہے. من یہ بھی ایک کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ دونوں چیزیں لاجیکلی کنیکٹڈ ہیں. یعنی جو شخص اپنی ذات میں جھوٹا ہوگا وہ سچ جب بھی اس کے سامنے آئے گا اس کو جھٹلائے گا. یہ لاجیکل ہے یا نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر. یہ ایک لاجیکل بات ہے نا کہ جو اپنی ذات میں جھوٹا ہے اور کتنا جھوٹا ہے کہ اسے خدا کے نام پر جھوٹ بولنے میں کوئی شرم نہیں ہے. وہ کیسے صدق جب اس کے سامنے آئے اس کی تصدیق کر دے گا، اس کو ایکسپٹ کر لے گا. ٹھیک. تو اب اگر یہ ایک انسان کے بارے میں یہ دو کوالٹیز، اور یہ دونوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ دونوں کوالٹیز ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. یعنی جس میں ایک چیز پائی جائے گی اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ دوسرا کام بھی کرے گا. ٹھیک. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ دونوں جو ٹریٹس ہیں، یہ دونوں کیریکٹرسٹکس ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہیں. ایک یعنی دوسری چیز پہلے کے نتیجے میں ظاہر ہو رہی ہے. کذبہ جو ہے وہ کذبہ کے نتیجے میں آ رہا ہے. تو اب اگر یہ اگلی آیت بالکل اسی کے کنٹراسٹ میں ہے کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ ان کی اپنی ذات میں گندھا ہوا ہے، اور جب بھی سچ سامنے آتا ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ بھی موجود ہے. سارے انسان ایسے نہیں ہیں. تو وہاں بھی من جو ہے وہ ایک کی طرف جا رہا ہے، یہاں بھی والذی ایک کی طرف جا رہا ہے. اور وہ شخص، وہ ایک انسان جاء بالصدق، جو صدق کے ساتھ آیا. انہیں صدق کے ساتھ آیا. اگر آپ اس کو اسی آیت کے اوپر اس کے مخالف رکھ کے دیکھیں تو اس کی تفسیر آپ کو یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی جاء بالصدق کا مطلب کیا ہوگا کہ جس نے اپنی ذات میں جھوٹ کو جگہ نہیں دی، جس نے اپنی زندگی کی بنیاد جھوٹ پہ نہیں رکھی، فریب پہ نہیں رکھی. اور قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں جو ہیں وہ ایک ایکسٹریم کیس کو بیان کرتی ہیں. تو کذبہ علی اللہ جھوٹے کا ایک ایکسٹریم کیس ہے کہ اتنا جھوٹا کہ وہ خدا کا نام لے کر جھوٹ بولنے سے اس کو، یا خدا کے بارے میں جھوٹ بولنے میں اس کو کوئی شرط نہیں ہے، حیا نہیں ہے. یہ ایکسٹریم کیس ہے. لیکن جاء بالصدق کہ جو سچ کے ساتھ آیا، سچ کی بنا پر آیا. یعنی اب یہ جو بالصدق ہے یہ اس کی ذات کو ڈیفائن کر رہا ہے، جیسے کذبہ علی اللہ اس کی ذات کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ وہ اپنی ذات میں اپنے اندر جھوٹا ہے. اور اس حد تک وہ دروغ گو ہے یا دروغ پرور ہے اپنی ذات میں کہ اس حد تک جا سکتا ہے. تو جاء بالصدق یعنی اس کا اپوزٹ، جس کی ذات سچی ہے، جو سچ کے ساتھ آیا، جس نے سچ کو اپنی ذات میں جگہ دی، مستقر ہونے کے لیے ایفرٹ کی کہ میری آئیڈینٹی صدق بنے، جھوٹ نہیں ہو. اور صدق بہی. اچھا اب یہ والا جو جملہ ہے نا یہ کافی غور طلب ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر اگر آپ وہ شان نزول یا اس کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو دو پرسنالٹیز نظر آ رہی ہیں. لیکن میں آپ کو اپنی دلیل دیتا ہوں اس پہ کہ یہ کیوں ایک ہے. سورہ احزاب، سورہ احزاب، سورہ احزاب میں یہ آیتیں 7-8. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، جب ہم نے انبیاء سے انتہائی مضبوط عہد لیا، اور تجھ سے یعنی رسول اللہ سے، وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم،
اور ان سے جن کو انبیاء اولو العزم یا سردار انبیاء کہا جاتا ہے، جو مین شریعت جن سے وابستہ ہے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سب سے غلیظ یعنی بہت ہی گاڑا یا بہت ہی مضبوط میثاق ان سب سے لیے، یعنی انبیاء جو ہیں وہ خدا کے ساتھ ایک انتہائی شدید اور مضبوط عہد میں پیوست ہیں یا پابند ہیں، اور اسی لیے یعنی ذرہ برابر بھی نبی سے کچھ اگر ہو جائے لغزش، جو کہ امکان تقریباً نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی ایک دو مثالیں موجود ہیں، تو بہت ہی زیادہ یعنی اتنے خطرناک قسم کے اس کے ریپرکشن سامنے آتے ہیں کہ ہم لوگ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کا سارا نظام کیوں بنایا گیا؟ انبیاء، رسالت، شریعت، نبوت اور میثاق غلیظ کے، یعنی میثاق غلیظ کس بات کا ہے؟ کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے کہ پیغام میرے بندوں تک پہنچاؤ، اس میں ایک ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ ہو، اور جس طریقے سے ہم نے تم کو مأمور کیا ہے، اپوائنٹ کیا ہے، تم کو حکم دیا ہے کہ میرے بندوں کی ہدایت ہو، اس میں ایک ذرہ برابر کمزوری نہ واقع ہو، یہ میثاق غلیظ ہے، اور خدا بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے، لیکن یہ بالکل obvious ہے۔ یہ سب کیوں کیا؟ لی لی یعنی فار دا پرپز آف، غایت، یسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ وہ سوال کرے صادقین سے ان کے صدق کے بارے میں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ صادقین، اس میں آپ نے غور کیا؟ صادقین یعنی جو صادق ہیں، جو سچے ہیں، جو سچ کہنے یا کرنے والے ہیں، ان سے ان کے صدق کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو کیا یہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو جاء بالصدق ہے، یعنی جو سچ لے کر آیا، جس کی ذات میں صداقت ہے، جو صادق ہے، اسے اپنی صداقت کو خدا کی بارگاہ میں پروو بھی کرنا پڑے گا؟ یہ صحیح استنباط ہے یہاں سے؟ ورنہ سوال کس بات کا ہے؟ جی، یہاں سے تو یہ لگتا ہے کہ اس سے ہم؟ اپنے بالکل سب کو یہ بات لگتا تو سمجھ میں یہی آ ہے۔ رہی ہے کہ جو پورا ہم نے نظام ہدایت بنایا، انبیاء سے میثاق غلیظ لیا، اتنا شریعت، اتنے پیغمبران، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ صادقین سے اللہ سوال کرے ان کے صدق کے بارے میں، اور کافروں کے لیے عذاب علیم اس نے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ کون سے دو گروہ ہیں جو آپ کو سورہ زمر میں بھی نظر آئے نا؟ نظر آئی؟ یہی دونوں ہیں نا، صادقین اور کافرین؟ کذب اور جی، صد- کذب اور صدق. یہ دیکھیے، صادقین صدق والے، اور کافرین ان سے اوپر۔ ٹھیک، تو یعنی یہ پورا جو نظام ہم نے نبوت کا بنایا ہے، اور جس کے لیے یہ 5 انبیاء کو سردار اور صاحب شریعت عظما اور یہ سب چیزیں ہوئیں، تو اس کا پرپس کیا ہے؟ لی یسأل الصادقین عن صدقہم، کہ جو صادقین ہیں وہ اپنے سچ کو ڈیرائیو کریں گے، حاصل کریں گے ان انبیاء کے میثاق سے، اور پھر اس سچ کو ثابت کریں گے اپنی زندگی میں، اور قیامت میں خدا ان سے اس بارے میں سوال کرے گا۔ اور جس نے اس کا انکار کر دیا، یعنی جو کافرین کے زمرے میں آ گیا، اس کے لیے تو عذاب علیم ہے، اس سے کیا پوچھنا ہے۔ یہ آیت کنیکٹ ہو رہی ہے اس سے، سورہ زمر کی آیت سے؟ بتائیں بتائیں نا، مطلب میں کوئی، وہ ابھی میں نے کیا کہا کہ غور کریں نا، غور کریں، توجہ کریں۔ بالکل ہو رہی ہے۔
क्योंकि बिल्कुल जी। यहाँ पे सिर्फ की बात हो रही है और सवाल की इसका बात हो मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो जा बिस्सिद्क से इंसान सादिक बनता है, ठीक है, लेकिन खाली सादिक होने से आप कामयाब नहीं है। जिस सिद्क के साथ आप आए हैं या जिस सिद्क को आपने एक्सेप्ट किया है एज द ट्रुथ, बेही उसी की बुनियाद पर आपको तस्दीक भी करनी है अपने किरदार और अमल से। यानी इस नतीजे तक हम आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? दूसरी आयतों के बिना पर आप आ रहे हैं। हम्म। ठीक, ठीक है। बताएं, यहां पर किसी ठीक। को एतराज हो तो बताइए कि ये अगर इस कनेक्शन में आपको कोई झोल फील हो रहा है तो। सर एक क्वेश्चन है। जी, जी बिल्कुल। ठीक है, आपने जैसे बोला कि सिद्ध की बुनियाद पर वो आए और उसे अपने नजरियाती फेल अमल से सब कुछ साबित करना है कि वो सच्चा है। जी, तो फिर सर एंड पे उससे उससे सवाल क्यों होगा? इस सवाल इसलिए उससे होगा कि उसको साबित करो, यानी वो जो तुम जिस सदाकत को लेकर आए हो उसको तुमने अपनी जिंदगी में कैसे साबित किया। आप इस चीज को थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करें। दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो कहते हैं हम अहले ईमान हैं, ठीक है, कहते हैं ना, दावा रखते हैं ईमान का, जी सर। दुरुस्त है। हर वो शख्स जो अपने आप को मोमिन कह रहा है, वो क्या समझता है? हम सच पर हैं, हम सच के साथ आए हैं, हम हमारी जिंदगी सच की बुनियाद पे गुजर रही है। ये बात ठीक है? जी जी। सर। हर मोमिन का यही ख्याल है ना, हर ईमान का दावा रखने वाले का यही ख्याल है। अल्लाह ना करे मुनाफिक अलग है इससे। लेकिन हर एक जो अपने को मोमिन समझ रहा है और कह रहा है वो यही समझ रहा है ना। लेकिन क्या हर मोमिन अपने अमल और किरदार से उस सच की तस्दीक कर रहा है जिसको उसने कहा कि मैं इस पर ईमान रखता हूं? नहीं सर। फिर तो सवाल बनता है ना फिर, कि इतने सारे लोग जब पहुंचेंगे खुदा के पास, जी हम मोमिन हैं, किस बुनियाद पर मोमिन है? कि जो सच आपने अपने पैगंबरों के हाथों भेजा था, उनके जरिए से हमारे लिए इरसाल किया था, हमने उस पर ईमान लाए, हमने उस सच्चाई को कबूल किया। तो फिर क्या होगा? तो खुदा कहेगा जी बेफरमाई, जन्नत आपके इंतजार में है, जाइए। ये होगा? या नहीं ये सर। कहा जाए, या ये कहा जाएगा कि प्रूव प्रूव योरसेल्फ, कि जिस सिद्क के बुनियाद पर आप सादिक होने का दावा कर रहे हैं, उस सदाकत को आपने अपनी जिंदगी में कितना अपनाया और अपने अमल से अपनी जिंदगी में कितना उसको साबित किया। हरी बात समझ में? तो सवाल बन रहा है ना। जी सर ठीक। ठीक, तो लियस अल सादिकीन अन सिद्क़िहिम, और बिल्कुल इसी से ही मिलता जुलता सूरह मायदा के बिल्कुल एंड में है। आपको याद भी होगा, हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वाकयात में उसको पढ़ा था कि क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौमु यनफ़उ सादिकीन सिद्क़ुहुम, कि ये जो यौम क़यामत है, इस दिन सादिकीन को उनका सिद्क नफा देगा। यानी क्या मतलब हुआ? सादिकीन को उनका सिद्क नफा देगा। बताएं क्या समझ में आ रहा है इससे? फिर हम उस आयत से नंबर 33 से 33 नहीं बल्कि 34 या 5 है, जिसमें मोहसिनीन का जिक्र है। तो ये सादकीन जो हैं इनको इनके दर्जात बुलंद होंगे, उन्हें जजा दी जाएगी नहीं, इस सीधा सीधा, बुनियाद पर अभी तो हम के। अभी तो हमारा सॉरी, अभी तो हमारा गौर व फिक्र उस पर है ना, उस आयत पर, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही। अभी हमारा फोकस सिर्फ इतनी हम्म। जगह पर है, हम उससे आगे पीछे नहीं जा रहे।
ٹھیک ہے، اور ہم اس بات کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک بندے کی بات ہے یا دو کی بات ہے، کیونکہ یہی اشکال آپ لوگوں نے اٹھایا تھا نا پچھلی دفعہ، تو میں سر اس کے اس سے مقابلے میں اپنے دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک. ٹھیک ہے، سر اس سے اور مراد آپ یہ کو جی سر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو رسول لے کے آئے ہیں سچائی، اس میں سے جس نے اس سچائی کو لیا ہے تو آخرت میں وہ اس کے لیے نفع کا باعث ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن یہ اگر ویسی بات ہوتی تو خالی کہا جاتا کہ صادقین فائدے میں ہوں گے اس یوم میں، لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے؟ صادقین کو ان کا صدق فائدہ دے گا. اس کا مطلب ہوا کہ صادق یعنی جو سچ کہتا ہے یا کرتا ہے، یا جو سچ کو کلیم کرتا ہے یا اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں سچ والا ہوں، تو اس کا صدق کا مطلب یہ کہ وہ صرف دعوے کی حد تک صادق نہیں ہے یا قبول کرنے کی حد تک صادق نہیں ہے، ماننے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس نے اس صداقت کی عمل سے تصدیق کی ہے، اور عملاً تصدیق کرنے کے بعد وہ صدق اس کی پرسنل ایسٹ اور ویلتھ بن گیا ہے. صدقہم، ٹھیک ہے، صدقہم کا مطلب کیا ہوگا؟ سر اس کے بارے میں صدقہم، ان کا صدق، آپ ان کے کا لقاء صدق. اللہ پر جو آپ نے لیکچرز دیے تھے، جی، ہم، صدق ان کا اس کی صدق، غور مثال کر آپ رہے نے ہیں؟ دی تھی لقاء اللہ پر جو جی آپ نے لیکچرز دیے ہیں اس میں جی سر ایک مثال آپ نے دی تھی حاج طیب رضائی کی، جنہوں نے جی اپنی جو ایک عام شخص تھے اور انہوں نے اپنی بس جی زندگی یہ ایک فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں ہمیشہ سچ ہوں بولوں گا، میں جھوٹ دھوکا نہیں دوں گا ہاں، کسی یعنی کو. آخر میں وہی اور کہ انہوں نے ان کو وہ جی ایک جی سید جی پر جھوٹا الزام لگ جاتا تو ان کی جان بچ جاتی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں کمپرومائز نہیں کر جی سکتا. جی، تو اس جی. طرح کے لوگ ہیں اصل ہاں، اس یعنی صدق جو اس کہلانے کو کے ثابت قابل کریں، ہیں، جو اس کو ثابت کریں اپنی پوری جو زندگی، ہم سب اپنے کہتے ہیں ہم سچ ہیں. رویے اور اپنے ایکشن سے پھر وہ سچ باہر بھی لے کر آتے ہیں. جی تصدیق اسی بالکل. کو ہی کہتے ہیں نا، جو میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کہا تھا کہ صدقہ فعالہ کے وزن پر جب کوئی ورب آتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس فعل کو خارج میں لا جی رہے ہیں. ٹھیک، تو جی صدق و ہم پہ غور کیجئے گا، صدق و ہم، ان کا صدق، یعنی اب جس صداقت کو وہ لے کر آئے تھے، جس کی وہ تصدیق کر رہے تھے، اب وہ صداقت ان کی ویلتھ، ان کا ایسٹ بن چکی ہے، وہ صداقت اب ان کا مال بن گئی ہے. صدق و ہم. جی، آپ لوگوں کو میری یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی اور امام کی سچائی کو ماننا ایک چیز، اور اس سچائی کو اپنی پرسنل پراپرٹی بنا لینا دوسری چیز. میرے جملے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ نہیں بتائیں بھائی. جی آپ سر، لوگ اس میں اتنا یہ خاموش رہیں گے تو میری ڈسکشن کا فائدہ کیا؟ سر اسی صداقت ان پر کی تو ذات کا حصہ بن گئی ہے. جی سر اس میں یہ ہوگا کہ آپ سچائی ان کی ذات کا حصہ بن گئی ہے، اور وہ بالکل ان تک صرف بالکل. محدود نہیں ہے بلکہ تو دوسروں یہ تک یہ بھی. کیسے یہ کیسے ہوگا جب تک آپ اس پر پورا عمل نہیں کریں گے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے فعل سے، اپنے قول سے ہر جگہ پر اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اس کو اٹیسٹ نہیں کریں گے کہ جس سچ کو میں نے مانا ہے میں اس سچ پر قائم بھی ہوں. جیسے میں نے شاید آپ لوگوں کو پہلے ایک جملہ سنایا بھی تھا کہ جو یورپین تہذیب ہے اس میں بڑے اعلیٰ معیار کے لوگ تھے شروع میں. تو یوہانس کیپلر جس نے لاز آف پلانیٹری موشن کو ایکسپلور کیا تھا، تو جرمنی اس وقت بہت برے حالات تھے وہاں پر، وہ جادو اور یہ اور وہ پتہ نہیں عجیب عجیب حرکتیں تھیں ان کی.
تو کیپلر کی ماں کو انہوں نے وہ تھا وچ ہنٹ ہوتا تھا کہ مختلف یعنی جب جیسے ہی کوئی بوڑھی عورت ہے اس نے کوئی تھوڑے سے عجیب عجیب کام کرنا شروع کیا، انہوں نے وچ جادوگرنی قرار دے دیا، پھر اس کو پتہ نہیں کتنے برے برے طریقوں سے وہ مار دیتے تھے۔ تو اس کی ماں کے ساتھ کچھ اس قسم کا سلوک کیا، اس کو وہ روکا، اس نے کہا کہ میں جلا وطن ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے کہ میں اپنا گھر اپنا وطن چھوڑ دوں۔ اور جب اس کو کہا گیا کہ بھائی تم کمپرومائز کر لو یا کنگ سے یا اس سے جا کے کچھ معافی مانگ لو، تو اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ آئی ایم ان سرچ آف ٹروتھ، آئی ڈو ناٹ پلے ود اٹ۔ میں سچ کی تلاش میں ہوں، میں سچ کے ساتھ کھیلتا نہیں ہوں۔ ایسے ہی لوگوں کی بنیاد پر چیزیں بڑھتی ہیں، ایسے ہی لوگوں کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ثابت کرنا ہے اپنی زندگی میں، جس سچ کو آپ نے اپنے اندر قبول کیا ہے، اور اس چیز کا سوال ہوگا۔ اور اگر ہم نے اس سچ کو اپنا مال بنا لیا تو یہی چیز ہے جو ہمیں اس دن ہمیں نفع دے گی۔ ٹھیک جی، ضرور آپ لوگ کچھ بولیں۔ میری چین آف لاجک ایکسیپٹیبل ہے اب تک؟ جی سر، اس کے اندر وہ جو آپ نے جی سر، اس کے اندر جو ہم نے وہ پہلے بھی پڑھا تھا، میں نے اس کو ریفرنس بھی دیا تھا کہ یہ اس نے فائلی اور اس نے جی عملی ہے، جی تو شاید جی یہ جی، دونوں چیزیں اسی کو کہتے ہیں نا، کہ ہاں جو وہ تو ایک لازمی ہے، آدمی، بالکل صحیح، ہاں اس نے وہ تو لازمی۔ صحیح ہے۔ اچھا، پھر سورہ حدید کے اینڈ میں ہے یہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائیں۔ کیا صرف ایمان لانا یا ایمان کا دعویٰ کرنا کافی ہے؟ نہیں، اتقوا اللہ، ایمان کو ترقی دو، تقوی الہی تک لے جاؤ، یعنی گاڈ کانشیس ہو، اپنے کو خدا کی بارگاہ میں حاضر جانو سمجھو، اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اور تقوی کی منزل تک پہنچنے کے بعد رسول پر ایمان لاؤ، یعنی ایمان بالرسول کا حق ادا کرو، کہ ایمان بالرسول خالی دعووں سے نہیں آتا۔ جس طریقے سے ہمارا ایمان ہے رسول اور امام پر کہ بس ہم نے کچھ لپ سروس کی، کچھ قصیدے پڑھ دیے، مرثیہ مجلس کر لی اور بس بات ختم ہو گئی۔ آمنو برسول ہی، یعنی رسول پر ایمان کا حق ادا کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا خالی سچ کو مان لینا یا سچ کے ساتھ آنا اینڈ آف دا روڈ، اینڈ آف دا اسٹوری؟ کہ ایسی کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے قرآن کی آیتوں میں؟ یا ہم ہر مومن، ہر سچ کو ماننے والا، ہر وہ جو جاء بالصدق ہے، اسے جس سچ کو مانا ہے اس کی تصدیق اپنے ظاہر و باطن سے کرنا پڑے گی، یہ لازمی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ نظر آ رہی ہے؟ بتائیں اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ اور جو میری حقیر سمجھ ہے وہ یہی ہے کہ یہی اس سورہ زمر کی آیت کا حقیقی پیغام ہے سر کہ اس میں یہ جاء والی بھی آیت ہے، بالصدق وصدق بہ۔ جی جی بولیں۔ یہ وہ تم لما تقولون ما لا تفعلون۔ نہیں، یہ بات اس سے بہت آگے کی ہے، جی وہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ والی مثال بھی اس میں آ سکتی ہے کہ وہ جب ہم ولایت اقرار کر رہے ہیں، مولائے کائنات کا بہت زیادہ ہے یہ ولایت، تو وہ جو مولائے کائنات کی ولایت کا اقرار ہے کہ ہم مان رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا کردار اور عمل مولائے کائنات کی زندگی سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا، تصدیق کرے۔ مماثلت، دیکھیں، میں پھر تصدیق کر وہی دیتا آپ لوگوں کو بار بار ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ اصل چیز کو جب آپ اچھے سے سمجھ لیں گے نا، جزیات سب سمجھ میں آ جاتی ہیں، سب کلیئر ہو جاتی ہیں۔
لیکن ایک جو ہماری تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے کہ ہم سائیڈ ویز، یہ بھی ایک بات مجھے کرنا ہے آپ لوگوں سے، کہ یہ والا فیکٹر بھی میں نے خاصا محسوس کیا ہے، اور یہ ان نیچرل نہیں ہے، کہ آپ لوگوں کے ذہن کافی زیادہ جو ہے نا وہ پریویلنگ باتوں کے، یا جو آپ کے سراؤنڈنگ میں جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، یا جس قسم کی چیزیں آپ سن رہے ہوتے ہیں نا، آپ اس سے بھی متاثر، بعض اوقات مرعوب بھی ہوتے ہیں۔ اور جو ایک بہت ہی آنےسٹ اور سنسیئر پرسوٹ آف ٹروتھ ہے ان اٹس پیور فارم، پھر وہ چیز کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات بھی مجھے کرنا ہے کہ اس بات کا بھی دھیان رکھیے گا کہ اگر اس والی بھی کمزوری پر قابو نہیں پایا، تو یعنی کہ جب ہم اپنی فنیشنگ لائن تک پہنچیں گے تو اس وقت آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے بہت تھوڑے سے قدم آگے بڑھا پائے، کیونکہ جتنی بھی اسٹرنگز ہمارے ساتھ ڈوریاں بندھی ہوتی ہیں نا دائیں بائیں سے، وہ آپ کو آگے نہیں جانے دیتی، وہ آپ کو پل بیک کر لیتی ہیں۔ آپ کو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ میں نے کافی سارے قدم آگے بڑھا لیے ہیں، لیکن وہ رسیاں آپ کو واپس کھینچ لیتی ہیں۔ اس کا بھی دھیان آپ کو رکھنا ہے سر ان کہ رسیوں کی مثال دیں گے آپ؟ ابھی ایک مثال میں ڈائریکٹ نہیں دینا چاہ رہا تھا، لیکن دیکھیں، اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں، برا نہیں مانیے گا میری باتوں کا، میں صرف ہدایت کے لیے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، میں نے ابھی جتنے دلائل دیے وہ قرآن کی آیتوں سے دیے نا، جی ٹھیک ہے؟ اب ان آیتوں کا کنیکشن سمجھنا، اس پہ غور کرنا دقت طلب ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اندر گہرے نکات ہیں نا، بتائیں ہیں یا نہیں جی سر۔ ہے؟ اب وہاں پر یہ ولایت امام علی علیہ السلام کا لانا مجھے کیا سمجھائے گا؟ آپ بتائیں، آپ میری جگہ ہوگے، سوچیں۔ سر جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جو سچائی ہے اور سچائی کا آپ نے اظہار بھی کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہوں صادقین جو آپ نے کہا نا کہ وہ ہمارے پیچھے سے باتیں ہماری بہت زیادہ ایک بیٹھی ہوئی ہیں نا، ہوں جو ہم جس ماحول میں ہوں رہتے ہیں، جس ہوں میں ہم نے ہوں پرورش پائی ہوں ہے، تو آپ جی یقین کریں جی میں صرف اپنا بتا رہی ہوں کہ صادقین سے ہم نے صرف ابھی تک اپنے ذہن میں مصداق رکھے ہوئے ہیں، وہ جو آپ نے بھی کہا نا کہ مراد ٹھیک ہے، والا جو سسٹم لیکن ہے پورا۔ لیکن وہی بات ہے نا، تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اس پر کانشیس ایفرٹ نہیں کریں گے کہ ہم اس اپروچ کو سے ہٹ کر ایک پراپر طریقے کو اپنائیں، تو ہم نہیں باہر نکل پائیں گے نا اس سے۔ صحیح، لیکن یہ والی بات تو پریکٹیکلی اچھی ہے نا کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے اگر وہ ماننے الگ والے موضوع ہیں۔ ہے، دیکھیے الگ موضوع ہے، جیسے ولایت پر ہم نے بات کی، پورے طور سے بات کی، ابھی ہم کس چیز پر فوکس کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے مجھے، ابھی ہمارا فوکس کس بات پر ہے؟ ولایت پر ہے۔ کہ نہیں، ولایت پر نہیں ہے، سچائی کے کو ہم اگر کہ جاء بالصدق اور صدقہ بہی کے جملے کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں قرآن کی آیتوں سے، جی ٹھیک؟ اور میں اس وقت آپ لوگوں سے اس کے علاوہ اور کوئی دوسری توقع نہیں رکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کنیکشن کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور اسے اپنے ذہن و قلب میں بٹھانے کی ایفرٹ کر رہے ہیں۔ ولایت پر بات صحیح ہوگی، ٹھیک ہے، ولایت کا کیا مسئلہ ہے؟ صحیح ہے، دیکھیں اس وجہ سے چیزیں بیٹھتی نہیں ہیں کہ اچھا، یعنی لیکن میں میرے تو پاس یہ ظاہر ہے کہ پوائنٹ ہے اتنے کہ عرصے میں نے سے میں گفتگو کر رہا ہوں نا، مجھے ایک بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہے تقریروں کے دوران، کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ در حقیقت آپ کو نہیں سن رہے ہوتے، بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی باتوں کو ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں اپنی ایک ریل چل رہی ہوتی ہے، اور وہ میچ کرتے ہیں کہ جو کچھ ان کے اپنے ذہن میں ہے اس سے چیز میچ کر گئی بولنے والے کی، اس کو مان لیا، واہ واہ کر دی، اور نہیں میچ ہوئی تو وہ اگنور ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے، اگر ہمیں، اور اسی وجہ سے جو بات کہی جاتی ہے کہ جب آپ خاص طور سے قرآن اور اہل بیت کے سامنے بیٹھیں تو طفل مکتب کی مانند بیٹھیں، اپنے دماغ کو خالی کر کے بیٹھیں، اپنے اندر کی ساری چیزیں نکال دیں، کہ جیسے آپ ایک بچے کی مانند ہیں۔
آپ کو اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے، آپ کو صرف وہی چیزوں کو اپنے اندر ایبزارب کرنا ہے کہ جو کتاب خدا یا جو صحیح سورس ہے معصومین کا ہمیں مل رہا ہے، وہاں سے جو چیز نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جی سر. تو یہ بات ہو گئی کہ، اور پھر آخر میں اس کی تفصیل کہ اگر ابھی بھی ایک اور پروف چاہیے تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے کہ جو تقوی اور صداقت کے، کیونکہ ہم نے جب سورہ زمر کی آیت میں دیکھا تو یہاں پر وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یعنی جو سچ کی بنیاد پر اپنی زندگی کو لے کر اٹھائے، اپنے عمل کردار ہر اپنی فیکلٹی سے اس سچ کی تصدیق کرے، وہی متقین ہیں خدا کی نظر میں. تو اس کی جو تفصیل ہے متقین کی، وہ میں اس پوری آیت پہ بات نہیں کروں گا، لیکن آپ اس چیز کو، اس آیت کو غور کر سکتے ہیں. قرآن کریم کی بہت، یعنی علمی اور عملی، خاص طور سے عملی اعتبار سے بہت ہی کامل آیتوں میں سے ایک ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی، بر یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف موڑتے رہو. ٹھیک ہے، یعنی وہی جیسے ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگ کعبے کے اس طرف ہیں ان کا رخ مشرق کی طرف ہے، جو کعبے کے اس طرف ہیں ان کا رخ مغرب کی طرف. تو نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ اپنے چہروں کو ادھر سے ادھر گھماتے رہو. لیکن پھر نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکہ، کتاب، انبیاء پر ایمان، پھر آت المال، یعنی وہ پوری تفصیل ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ان تمام چیزوں کو، ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے بعد اولئک الذین صدقوا، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچ کیا، سچ کہا یا سچ ثابت کیا، جس طریقے سے بھی آپ اس کو کر لیں، وہ صدقو ہیں، جنہوں نے اپنے سچ کو ثابت کیا. وہ اولئک هم المتقون. تو اب آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ جو جاء بالصدق اور صدق بہی ہے، اولئک هم المتقون. اور تصدیق کیسے کرنی ہے؟ اس تصدیق کی پوری تفصیل آپ کو کہاں مل جائے گی؟ آیت نمبر 177 سورہ بقرہ. تو قرآن آپ کو پورا معنی سمجھاتا ہے نہیں سمجھاتا؟ اب ہماری مرضی کہ اب ہم اس کو اگنور کر دیں، ان تمام چیزوں کو، ان سارے کنیکشنز کو، اور ہم کسی مراد کو یا کسی اور چیز کو لا کے وہاں بٹھا دیں. جبکہ جیسے میں نے کہا کہ مراد نہیں ہوتی ہے، مصداق ہوتا ہے. کہ جب آپ کو کوئی صفت یا کوئی کردار نظر آتا ہے تو آپ زندگی میں اس کا رول ماڈل ڈھونڈتے ہیں. آپ ایسے انسان کو تلاش کرتے ہیں کہ جس پر وہ چیز ثابت ہوتی ہو، جو اس کا مصداق بنتا ہو. مراد نہیں ہے، مراد وہی ہے جو خدا نے لی ہے. ٹھیک ہے، آج میں نے تھوڑی سی تلخ باتیں کر دیں. یہ سمجھ میں آ گیا، ثابت ہو گیا کہ صداقت اور تقوی کا کیا رشتہ ہے، کیا رابطہ ہے. صدقہ بہی، جو سچ آپ لے کر آتے ہیں اپنی زندگی میں، اس کی تصدیق کرنا خدا کی نظر میں کتنا امپورٹنٹ ہے. جب تک وہ اس کی تصدیق نہ کریں تو اس وقت تک خدا کی نظر میں سچ کا دعویٰ قبول ہی نہیں ہے. سچ فائدہ ہی اس وقت دے گا جب سچ ہمارا مال بن جائے. جو کچھ ہم نبی سے سیکھیں وہ میری ذات کا حصہ بن جائے، تب سچ ہمیں نفع دے گا، فائدہ دے گا. جی اب آپ لوگ بتائیے. اور اسی کانٹیکس میں بات کریں کہ یہ جو چیز تھی کہ ہم صدقہ بہی، اور اس کا وہ، اب ظاہر ہے جیسا میں نے کہا کہ میں کسی سے بھی ڈسپیوٹ نہیں کرنا ہے مجھے، تو ٹھیک ہے اس کی جو تفسیر میں ہے بالکل ہوگا. لیکن
جو بات ہمیں خود قرآن سے پورے تمام چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہوئے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک انسان ان دو مراحل سے نہیں گزرتا کہ سچ کو مانے، سچ کی بنیاد پر اپنی زندگی کو قائم کرے، اور پھر اپنی زندگی میں جس سچ کو مانا ہے اس کی تصدیق کرے، تب خدا کی نظر میں ایسے لوگ متقین ہیں، اور پھر وہ لوگ آگے بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ محسنین کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ جی اب آپ لوگ بتائیں، اور آپ لوگ بھی تنقید کر سکتے ہیں پلیز، میں نے کسی کو نہیں روکا اس بات سے کہ وہ کرٹیسائز نہ کرے جو بات ہم کہہ رہے ہیں۔ جی بتائیں، کچھ تو بول۔ کیا ہوا، میں نے کوئی بہت غلط باتیں کر دی ہیں آج؟ کوئی نہیں، نہیں ماشاءاللہ سر، آپ نے بہت ہی اچھی آپ نے اسپیچلیس کر گفتگو دیا ہے۔ فرمائی ہے، اور ہمیں اپنی کوتاہی جو ہے وہ بہت کھل کے نظر آ رہی ہے، بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پراپر طریقے سے یہ جتنی کوشش یا ایفرٹ ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور وہی بات ہے کہ جو ادھر ادھر سے تفسیر سے ملا ہے اسی کو سمجھ لی ہے، اپنی طرف سے کوشش نہیں کی ہے۔ اور صدق کا ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے بتایا ہے، تو یہ ہمیں جو ایک ایزی وے لگتا ہے نا، وہ یہ لگتا ہے کہ انصاری روح سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ کرام یا جو ہمارے ان کی طرف ہم منسوب کر دیں چیزوں کو، اور اپنے آپ کو اس سے کر لیں کہ یہ تو ان کے لیے آئے ہیں، انہوں نے کرنا ہے۔ بٹ واٹ از ایکسپلسٹلی کلیئر ہیئر از کہ دس از فار اس، ہمیں اپنے نفس کی حالت کو تبدیل کرنا ہے، اور ہمارے اپنے بارے میں جو سوال ہوگا کہ ہمارا اپنا نفس جو ہے وہ صدق کی صفت کے ساتھ آیا ہے اللہ کی بارگاہ میں یا نہیں آیا ہے۔ جی تو شاید ہم لوگ اس سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو اس سے الگ کرنے کے لیے ایک آسان ہاں جو بھی ہے، لیکن بس ذریعہ میرا ڈھونڈ یہی لیتے کہنا ہے ہیں۔ کہ اس طریقے کو نا صحیح سے سیکھیں، اپلائی کریں، امپلیمنٹ کریں، بالکل بجائے، بالکل تبھی بجائے، تبھی فائدہ ہے انشاءاللہ اتنی ساری ٹائم جی، اسپینڈ کرنے کا۔ بالکل بالکل۔ اور سر ایک گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی جو یہ ایکسرسائز ہے یہ ہوتی رہے 2-3 لیکچرز کے بعد، تاکہ ساتھ ساتھ ہماری جو ہے مزید رہنمائی جو ہے وہ ہوتی رہے۔ اور آپ کا یقین کریں کہ انتہائی مشکور ہے، انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں یعنی اس ہدایت کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیے ہوئے۔ جی شہزاد بھائی۔ سر مجھے یہاں تک تو میں کافی حد تک اس میں تھا کہ صدق اور صدقہ بھی ایریا ہے، لیکن بعض جگہ پر جو آپ کو کرتے ہیں جیسے آیت نمبر 35 میں لیکفر عنہم اسوا، اب اس کی جو ٹرانسلیشن آپ نے بتائی ہے نا، وہ وہ تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ آیت میری آپ نے ایکسپلین کی تھی، لیکن یہ آیت میرے سمجھ میں ابھی بھی اس حساب سے نہیں آئی جو آپ نے ایکسپلین کی ہے۔ میں مطلب اس کو میں ابھی تک کنفیوز نہیں، مطلب کنفیوز نہیں ہو سکا ہوں کہ جو انسان ہے اس کی برائیاں جو ہے وہ عمل بہت والے عمل جو کہ سب اسٹینڈرڈ ہے تو اسٹینڈرڈ کے، لیکن نہ درجے میں نیچے، مطلب 80% والے ہیں۔ یہ چیز مطلب اس آیت سے مجھے نظر نہیں آئی، مطلب میں ابھی تک اس کو اس طرح پہ سمجھ نہیں سکا ہوں۔
میں بھی انشاءاللہ اس کو سمجھا دیتا ہوں، لیکن ہاں ابھی جو اس کو ہمارا مین ٹاپک تھا نہیں صدقہ اور وہ جواب اس سے صدا یہ کلیئر ہو۔ جی ہاں جی وہی تو ہے اس کا تو سر وہ آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے صدق کے اوپر ایک پورا لیکچر آپ نے کیا تھا، اس سے کافی حد تک مجھے کلیئر ہو گیا تھا یہ چیز، تو مجھے بالکل کلیئر تھی صدقہ بھی، اس کو مجھے کلیئر تھا، مجھے وہ اس طرح سے آیت سے آپ نے اور اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا، آج تو بالکل کلیئر کر دیا، مطلب جیسے سورہ اس کی آخری آیت جو تھی سورہ شاید روم کی جو آخری آیت ہے اس کے اوپر بھی پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو وہ تو میرے جی کلیئر تھا، لیکن یہ اگلی دو آیتیں جو ہے نا، نہیں کہ اگلی 35 آیت جو ہے نا وہ مجھے تھوڑا سا جی جی کافی ٹھیک۔ میں نے 2 3 دفعہ اور بھی کیا ہے، پڑھا بھی ہے، لیکن مجھے اس پہ تھوڑا سا ابھی تک وہ ہے، ہوں مطلب ٹھیک ہے۔ کنوینس نہیں ہوں میں، ٹھیک ہے، کیونکہ صرف کے پتہ ہم نے کافی دفعہ پہلے بھی 2 3 دفعہ اس لیکچر ہاں جو ہے یعنی بھائی میں تو بات کر چکے ابھی پچھلی دفعہ جو ڈسکشنز ہوئے تھے نا، میں تو اس کی روشنی میں ہی بات کر رہا جی تھا جی ابھی، اس کی جی جی بالکل صحیح اس کی صحیح 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 اور اسی حوالے سے ہی میں اس کو ہاں ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ لوگوں کو اس پر غور کس طریقے سے کرنا چاہیے تھا۔ کرنا چاہیے۔ بالکل آپ نے جو پاتھ بتایا نا کہ اس طرح سے دیکھو بہت اچھا ہے وہ، مطلب یہ گائیڈنس ہے فیوچر کے لیے ہمارے لیے، جی کہ ہمیں چیز کو کیونکہ صحیح اصل سمجھنا ہے۔ مقصد وہی ہے نا، اصل مقصد ہمارا ہاں یہی ہے کہ یہ آپ کا مال بنے نا، ہاں جی ہاں جی جی بالکل یعنی بالکل۔ یہ نہیں ہونا کہ آپ ساری زندگی کسی دوسرے کے پیچھے ہی چلتے رہیں، ہاں تو تو بالکل فائدہ نہیں ہے نا اس کا۔ کرنے کے قابل جی بالکل۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ ایک چیز ہے، دو چیزیں اس حوالے سے بڑا اچھی طرح سمجھ آئی آپ نے بات کی، اور باقی یہ ہے کہ خود جب تک غور نہیں کریں گے تو تب تک تو بالکل آگے بڑھنے کا چانس کم ہوتا ہے، خالی تفاسیر سے نہیں۔ لیکن سر ایک چیز جو آپ نے مراد اور مصداق کی بات کہی، یہ بات صحیح ہے بالکل کہ بہت جگہ مصداق ہوتے ہیں، لیکن صرف قرآن میں کئی جگہ مراد بھی تو ہے، یعنی جیسے میں کہوں کہ انما ولیکم علی جو آیت ہے اس میں یوتون زکاتہم راکعون سے مراد ہی مولا علی ہیں، یا اگر ہم وہ کہیں اطیع اللہ و اطیع رسول و اولو الامر منکم وہاں سے مراد ہی مولا المؤمنین ہے، تو یہ سر کیونکہ بہت جگہ نام تو نہیں آئے، کسی معصوم کے نام تو نہیں آئے سوائے رسول اللہ کے، اور وہ بھی 4 ٹھیک ہے۔ جگہ آئے اچھا ورنہ۔ دیکھیں، اچھا آپ جی دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا ایک بات ہے کہ یعنی ایسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جیسے فار ایگزامپل مباہلہ میں وہ ہے کہ انفسنا و انفسکم، تو وہاں پر نساء سے مراد، لیکن وہاں پر بھی وہ چیز مصداق پہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جملہ ایک کہیں، لفظ ایک کہیں، اور اس کے پیچھے چھپا ہوا کوئی اور ہو، تو یہ نہیں کہ وہ چیز بالکل ہی ایک جو ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، یعنی اگر مثال کے طور پر میں یہ بات آپ سے کہوں کہ اگر آپ ایک رستہ طے کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ کو جو مختلف انڈیکیٹرز نظر آتے ہیں یا جو سائن بورڈز نظر آتے ہیں، اس سے آپ اپنی منزل کو مراد لے رہے ہوتے ہیں یا اپنی منزل کی طرف لوگوں کو گائیڈ اور ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مراد کا جو مطلب ہوتا ہے نا، مراد کا پرابلم یہاں پر جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ اس طریقے سے کہ اب جیسے ہم نے کہا کہ جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ، ٹھیک ہے، تو اب اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ جاء بالصدق کے اندر جو پیغام ہے نا خدا کا، وہ گم ہو گیا۔ پتہ ہے ایسا ہوا ہی نہیں ہوا؟ جی سر، وہ اس آیت کے حساب سے تو میں بالکل، اور بہت جگہ بلکہ اس آیت کی قرآن مجید میں بہت جگہ بہت پر سی جگہ یہی ہے، پہ ہے جی، بہت ایسے ہی جگہ ہے پر جی، ایسے یہی ہی ہے، یعنی خدا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اب دیکھیں والشمس وضحاها، یہ مطلب کلیئر ہے نا؟ جی جی جی، اور وہ یہ مرج البحرین ہے اس کا بھی ہم لے جی لیتے ہیں، اب وہ مطلب اسی کلیئر ہے نا طرح۔ یہاں پہ؟ جی جی ہاں جی ٹھیک ہے۔ سر، تو وہاں بھی جب میں بات کر رہا تھا کہ اب انفسنا و انفسکم، اب یہاں پر ہم صرف امام علی کو مراد لیں گے اگر وہ مراد والی بات ہم کر رہے ہیں، یا انفسنا و انفسکم ایک انڈیکیٹر ہے؟
کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم سے منیت کی منزل پر فائز ہیں اور گویا کے نفس رسول ہیں. تو یہ مختلف طریقہ ہے بات کو سمجھنے کا. تو اس میں کچھ لوگ ہم کہہ سکتے ہیں، یا تو ہم صرف کہیں گے کچھ کوئی لوگ جو ہے ہی بھی اور نہیں ایسا، کوئی ہے نہیں، ہی اور نہیں صرف سوائے. یعنی آپ کو یہاں پر 12 اماموں کو بھی اس جگہ پہ ماننا پڑے گا. یعنی جی جیسے اولی الامر ہے، اولی الامر میں کیا خالی امام علی ہیں اولی الامر سے مراد؟ نہیں نہیں سر، وہ تو سر صحیح ہے، سارے ہیں، یا لیکن وہ اسی تو یا اسی طریقے سے جو ولایت ہے کہ جس میں رسول اللہ کے بعد ایک مخصوص ہستی کی نشاندہی کی جا رہی ہے، تو وہاں پر کیا ولایت خالی امام علی پہ رک رہی ہے؟ تو اس کا سر. معنی یہ ہوا نا کہ جب آپ وہاں بھی بات کر رہے ہیں تو وہ مراد، یعنی میں مراد اس سینس میں لے رہا ہوں کہ آپ جا کے ایک چیز کو وہیں بند کر رہے ہیں. سر لیکن قرآن میں میں جیسے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اب وہاں پہ سر ہر جگہ نام تو نہیں ہے کہیں وہاں، لیکن مراد یہاں تو وہ مجھے بات لگتا ہے آپ کی ٹھیک کچھ ہے. جگہ ایسی ہیں کہ مراد ہی صرف ایک ہی شخصیت ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا وہاں پہ. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن مجھے جو تھوڑا سا آپ میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ رہے ہیں جی کہ سر میں وہ، کس مراد کو کریٹیسائز کر رہا ہوں. جی سر وہ یعنی میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ مراد جو آپ سے خدا کی مراد کو obscure کرا دے، میں اس پہ کریٹیسائز کر رہا ہوں. صحیح. یعنی اللہ نے اب ہمیں، اگر ہم اس طریقے سے خدا کی بات پہ جا رہے ہیں تو یا ایھا المزمل، اب ہم اس بات کو ڈھونڈنا شروع کریں گے، یعنی جیسے وہی انڈیکیٹر کہ خدا نے اپنے پیغمبر کو مزمل کے نام سے کیوں یاد کیا، اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے، یا مدثر کیوں کہا. تو اب اور وہ جو بات ہے کہ جی اس سے مراد رسول اللہ ہے، اگر وہ مراد رسول اللہ ہے، بات ختم ہو گئی، آپ آگے بڑھیں گے ہی نہیں، ایک قدم بھی آگے نہیں جائیں گے. یہ میرے کہنے کا اصل مطلب ہے کہ اس طریقے سے جو قرآن کو شان نزول اور مرادوں میں بند کر دیا ہے نا، وہ چیز ہمیں فہم قرآن سے بہت برے طریقے سے روکتی ہے. مدعائے پروردگار تک ہم نہیں پہنچ پاتے اس کی وجہ سے. یہ میرا مین پوائنٹ. صحیح ہے سر، صحیح. وعلیکم السلام، اندر لگاؤ گے؟ ہاں وہ اندر ٹھیک ہے. کیا میوٹ کر لیجیے جی. اچھا شہزاد بھائی، چلیں بات ختم کرنے سے پہلے آپ کو میں نے حالانکہ پچھلی دفعہ ایکسپلین کیا بھی تھا. جی آپ نے سر، پچھلی میں دفعہ نے کی دوبارہ سنی تھی؟ جی 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 سنا تھا، میں دوبارہ سنا تھا، لیکن جی وہ جہاں تک تو صحیح ہے یہ، میں مجھے تمہیں یہ اوپر جو بھیج وہ دیتی ہوں. اچھا، جی پلیز میوٹ کر لیں. تم نے دیکھا، تم نے اوپر اوپر جاؤ، اوپر اوپر. جی شہزاد بھائی. جی میں نے سر اس کو سنا تھا، بلکہ 2 دفعہ سنا، اس کو لکھنے کی کوشش کی ہے تھوڑا کیا. تو ہوں اس کے اوپر جو ہے نا آ کے مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ بھائی اجزا ہوں کی تو دونوں ترکیب صحیح ہے. مطلب جزا ہوتی ہے جس میں آپ کو بعض دفعہ عذاب کو بھی جزا کے طور پر کہا گیا ہے کہ ہوں یہ جزا کے عذاب ہے، تو وہاں تک صحیح ہے. اجر بھی صحیح ہے کہ یعنی بھائی جزا کا اجر جو ہے، مطلب ریٹرن، اجر کا مطلب ہاں ریوارڈ، ریٹرن، یوں کہہ لیں آسان. ریوارڈ، ہاں یہی صحیح. لیکن جو یہ ہے نا انو اسواؤ جمع ہے سیاد کی. نہیں 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 نہیں. سر اگر اس کو ہم مفردات میں دیکھتے ہیں نا تو یہ اسوا ہوں جو ہے وہ سیاح سے نکلتا ہے، مطلب جس کا روٹ ورڈ جو ہوں. ہے وہ برائی کے لحاظ میں آتا ہے، وہ ہاں پستی ہاں کے حساب برائی، سے نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے برائی کے ٹھیک ہے. حساب سے آ رہا ہے. تو اب جی جب ہم اس کو برائی کے طور پر لیں گے تو اگر ایک شخص کے اعمال جو ہے وہ اگر 80% صحیح ہے، اعمال میں 80% گریڈ دیا ہے، تو اس کو ہم اسوا میں کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ سیاحت میں ریلیٹو تو نہیں کیا آ ہوتا سکتا. ہے دیکھیں شہزاد بھائی، یہ تو بہت سادہ سی بات ہے. ہر چیز کا تعین جو ہے نا وہ ریلیٹو سینس میں ہوتا ہے. ہاں ریلیٹو سے ہوتا ہے، ہاں بالکل صحیح، ریلیٹو صحیح. بالکل سادہ سی بات ہے. میں نے ایک جملہ بھی کہا تھا، حسنات الابرار
सय्यात मुकर्रबीन, इसी बात को समझाने के लिए एक जुमला भी सुनाया था आपको। हाँ, आपने ये भी कहा था कि जो अबरार हसनातुल की अबरार, हसनात जो है, साहिबान अबरार हैं, जो असहाब यमीन हैं, वो हाँ उनकी, जिन चीज़ों को अपनी हसनात में शुमार करते हैं, मुकर्रबीन बारगाह इलाही के लिए वो सय्यात हैं। हाँ लेकिन ये जुमला भी आपने कहा था, लेकिन तो फिर इसको कैसे अगर आप अच्छाई और बुराई की बात करते हैं, यानी जैसे मिसाल के तौर पर एक पीएचडी है, हम्म, हाँ उससे, और जो जेन्युइन आलिम है उससे आप जाके पूछें, भाई आप कहें उनके थोड़े तारीफ करें, आप बड़े काबिल हैं, लायक हैं, आपको बहुत कुछ पता है, अगर वो जेन्युइन आलिम है, कहेगा भाई मैं कुछ नहीं जानता, मैं हकीकत के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे चंद लफ्ज पता है, चंद इस्तिलाहात जानता हूँ, मैं जाहिल हूँ। अब आप उसके क्या मतलब लेंगे, ये जाहिल है? वो तो, वो मतलब तो नहीं दुआ होगा क्या इफ्तिताह वो। के अंदर, दुआ इफ्तिताह के अंदर जब आप इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से जो मंसूब दुआ है वहां पर आप ये जुमला सुन रहे हैं, फरहम अब्दकल जाहिल, क्या मतलब लेंगे आप इस जुमले का? कि कहने वाला नौजुबिल्ला जाहिल है? इसीलिए तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कंपैरेटिव सेंस इस्तेमाल किया है ना। अस्व अल्लजी आमेलू, जो उन्होंने अमल अंजाम दिए उसमें से जो लोएस्ट से, है। एब्सोल्यूट सेंस में लोएस्ट की बात थोड़ी हो रही है। अच्छा, अल्लजी अमलू से आ रहा है, ठीक, मतलब उसमें जो से। अमल उन्होंने अंजाम दिए उसमें से जो कमतरीन है। तो हमारी मोहसिनीन के साथ रहमत व मोहब्बत का यह आलम है कि जो भी चीजें, जाहिर है कि मासूमीन नहीं है, तो जिंदगी में कुछ ना सही है। कुछ खता, लफ्जिश, कमजोरी कुछ तो होती है, लेकिन हमारे स्केल और स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर है वो। तो इसीलिए मैंने मिसाल दी थी कि वो स्टूडेंट है कि जिसके सारे नंबर ग्रेड 90s 90s में चल रहे हैं, एक दो 80s में भी हैं। अब वो जो उतना लायक शागिर्द है, वो जब अपनी इस रिपोर्ट कार्ड को देखेगा, उसमें 80s देखेगा, तो उसको बुरा लगेगा ना। हाँ, एक तरह से हम्म, उसके लिए तो बोले ठीक है, ठीक है, सही वो है। यही कहेगा ना, हाँ यार ये लेकिन, मेरे बड़े खराब नंबर आ गए। हम्म, पता है, बिल्कुल सही है, सामने की बातें हैं या बिल्कुल नहीं है? सही है, सामने की बात और है, सामने दूसरा, की बात और है। दूसरा जो नालायक बैठा हुआ है, जो सी डी ग्रेड वाला है, वो कहेगा काश ये तुम मुझे दे दो। जिसको हाँ जिसको तुम कह रहे हो सही कि है। खराब है, काश हाँ ये सही मुझे है। मिल जाए। ठीक। तो अस्वअल्लज़ी अमेलू, जो उन्होंने अमल किया है उसमें से जो सबसे बुरा है। ये बात थोड़ी हो रही है कि सबसे बुरा अमल, तो वो मोहसिनीन किस बात के हैं? अगर उनके नामा हाँ अमल के अंदर बुरे अमाल और बुरी चीजें मौजूद हैं, तो मोहसिनीन किस चीज के हैं फिर? वो मकाम एहसान पर कैसे फायदा है? हाँ हम्म, सही है, क्योंकि डी यकफरा जो है वो जजा की बात कर रहा है, अल मुस्लिम, अगर डी जो है ऊपर जा रहा है ठीक। ना, जालिम तो जब जजाउल हम मुस्लिम। मोहसिनीन को जजा देंगे तो कैसे देंगे? उनके उनकी आमाल में से जो चीजें ऐसी हैं कि जो उन्हें बुरी लग रही होंगी। ठीक है, यानी जैसे एक मिसाल के तौर पर, मुझे नहीं पता, मैं ये कोई हकीकत नहीं बयान कर रहा हूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब आखिरत में आएंगे, तो उनके लिए जो उनकी बीवी और बेटे का जहन्नमी होना है, एक तकलीफ और हम्म, अजियत का बायस होगा या नहीं होगा? होगा, एक मिसाल होगा। के तौर पर बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, होगा बीवी होगा। भी, यानी तो कुरान से साबित है ना कि बीवी भी, एक बीवी, हाँ बीवी भी जहन्नम में गई, बेटा, एक बेटा भी हाँ जहन्नम बेटा में भी। गया। हाँ ठीक। और जाहिर है कि वो जो रिश्ता है वो एक अटैचमेंट तो होता है, एक उसकी अजियत और तकलीफ तो होती है, अगरचे कि हजरत नूह ने उसको बहुत जबरदस्त कंट्रोल किया, लेकिन बहरहाल पूछा भी। तो
اب اگر ایسی چیز کسی کی زندگی میں موجود ہے، یہ ان کا عمل نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ جو آپ کی زندگی میں پنچ کر رہی ہے، یا اگر جب بھی آپ اس کو یاد کریں گے تو آپ کو ایک اذیت ہوگی، تو خدا کیا کرے گا؟ اس جنتی کے لیے اس تکلیف کو چھوڑ دے گا؟ نہیں وہ تو ہٹائے گا، تو یہ تو ثابت ہے ٹھیک کہ ہے نا؟ بتائیے. اس کو یکفر، یعنی خدا اس کو چھپا دے گا. چھپا دے گا کا مطلب ہے کہ وہ انسان جب اپنی جنت میں جائے گا تو نتھنگ فرام دیٹ میموریز. یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا یا ایسی چیز حضرت نو کے بارے میں، تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ. تو اسی طریقے سے جو بھی لوگ مقام احسان کی منزل تک، اس جگہ تک آ چکے ہیں، اور کیونکہ غیر معصوم ہونے کی وجہ سے رتب و یابس، اونچ نیچ ہوتی ہے زندگی میں، ٹھیک. ٹھیک ہے؟ تو خدا کیا کرے گا کہ اس میں سے، ان کے عمل میں سے جو اس طریقے سے لوور لوور لیول کی چیزیں ہیں کہ جو ان کو وہ کر سکتی ہیں، یعنی ان کے اپنے معیار کے مطابق. تو یہ پھر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ہاں ان کا معیار اس کے ہمارے معیار کے مطابق نہیں، ان کے میں. ان کے معیار کے مطابق. اسی لیے الذی عملو ہے، جو ان کے اعمال ہیں، ان میں سے اسوا، نہ کہ ان جنرل سینس برا عمل. سوء عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے. اسوا الذی عملو، ٹھیک ہے نا؟ یہ مین پوائنٹ ہے. تو خدا اس کو چھپا دے گا، یعنی چھپا دے گا کا مطلب ہے کہ جیسے یہ ہے ہی نہیں، یہ تمہارے نامہ عمل میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ اجر کیسے دے گا؟ ریوارڈ وہ کیسے آگے دے گا؟ آگے بے اللہ ہی احسن کام الذی، یعنی ایسا. جو وہ عمل کرتے رہے تھے اس میں سے جو سب سے خوبصورت ہوگا، جو میں نے مثال دی تھی کہ جو 99 آپ ہوگا. نے جیسے ہمارے ایک اس ٹیچر کے یونیورسٹی میں کام یہ کرتے تھے کہ اگر لڑکوں کے مارکس بہت خراب ہوتے تھے تو جس کے سب سے اچھے نمبر ہوتے تھے نا، اس کو 90% پہ لے گئے، اور اس کے ریلیٹیو باقی اسٹوڈینٹس کی مارکنگ کرتے تھے، تو سب خوش کہ ہمارے تو بڑے اچھے نمبر آ گئے اتنا خراب پیپر کر کے. ہم ٹھیک ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے رہے تھے اپنی زندگی میں، ان میں سے جو سب سے خوبصورت ہے اس کو بینچ مارک بنائیں گے، اور باقی سب کو اس کے ایکولنٹ تصور کریں گے، اور پھر گریڈنگ کریں گے. ٹھیک صحیح. اچھا اس بات آیت واضح کو بھی؟ پھر اگر مجھے ایک اور آیت ہے جس میں یہ ہے کہ ہم تمہارے جو اہل جنت ہیں وہ دلوں سے کینہ نکال دیں گے. مطلب اسپیسیفک کی ایک جی مفہوم بتا رہا ہوں، آیت ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں. یہ کہ جو اہل جنت ہوں گے ان کے سینوں میں سے کینہ نکال دیں گے. جی وہ ایک تو کیا وہ بہت اسی ساری جگہوں اس پر ہے، پیٹرن سے بہت ساری جگہوں پر ہے یہ چیز کہ، یعنی ظاہر ہے کہ ہم لوگ، اور اب یہ تو محسنین اور متقین کی بات ہے، ہم جیسے لوگ اگر ہاں جو پہنچے وہاں ہاں تک تو کتنا ہمارے پاس جو ہے وہ نیگیٹو بیگیج ہوگا، ہم تو ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے. جی یقین ہوگا اسی بالکل ہے. یعنی رحمت خدا کو پھر یہ سب کلین کرنا پڑے گا نا، ورنہ ہمیں جنت ہاں کہاں سے ملے گی؟ اتنی ساری ٹھیک. خرابیوں کے ساتھ جنت کہاں سے ملے گی؟ تو یعنی اس سے ہم کو اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو رسول خدا نے فرمایا نا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 99 جز آخرت میں رکھے ہیں. اب بتائیں کس قدر رحمت والا معاملہ ہے، کس قدر رحمت ہے یا نہیں ہے؟ جی ہو تو ہے. استقاق تو ہے ہی تمہاری برائیاں ساری، نہیں. برائی جو بھی جس کو تمہیں برائی لگ رہی ہے سب چھپا دیں گے. اس کے بعد تمہارے نامہ عمل میں سے بیسٹ کو نکالیں گے، اس کو بنیاد بنا کے ساری گریڈنگ کریں گے. تو بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ جو محسنین ہیں
ان کو جنت اپنے 99% کے اسٹینڈرڈ پہ ملے گی. یہی ہوں، مطلب ہوا نا. ٹھیک، صحیح صحیح، باقی سب ٹھیک خدا نے ٹھیک. بلا دیا. ہوں، جو صحیح. دی بیسٹ انہوں نے کیا اس کے مطابق ہر چیز تولی گئی. تو بہت اچھا زیادہ سر، اس رحمت ہے. میں ہاں جی، اس میں سر وہ جو وہ دعائے افتتاح کی آپ نے امام زمانہ کے کلمات بیان کیے تھے، تو جی. وہ تو اللہ کے ریلیشن میں بتا رہے ہیں نا کہ اللہ تو کے یہ میں آپ کو مقابلے یہی میں بات تو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز کا ہاں جہاں تعین ریلیٹو، اس کے ریلیٹو ریلیٹو، ہوتا ہے. ہاں ٹھیک، صحیح جب صحیح. تک کہ آپ کو یہ بات بیان نہ کر دی جائے کہ ہم اس بات کو ایبسولوٹ سینس میں بول رہے ہیں. یعنی اگر خدا کہتا سوء عمل کی بات آتی یا حسن عمل کی بات آتی تو آپ اس کو لیتے جنرل کرائٹیریا. ہوں، یہاں پر الذی عاملو میں اسوا ہے اور الذی کانو یعملون میں احسن ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی احسن اور ٹھیک ہے اسوا کہاں سے نکل رہا ہے؟ وہ ان جو کے نتیجے عمل ان میں کے سے اپنے نکل رہا ہے اعمال نا. کے آئے سے. ٹھیک. ایبسولوٹ سینس میں بات تھوڑی ہو رہی ہے کہ ہم ان کی برائیاں دور کر دیں گے. یہ تھوڑی بات ہو رہی ہے. سر جیسے لیکن سورہ جی رحمان کی، سورہ آل عمران کی آخری جو 194 یا 195 آئے تھے، اس میں بھی یہی ہے کہ ہم جو ایمان لائے تو اس کی ان کے ایمان کے ویپر جو برائیوں کو چھپا دیں گے، اور سیئات کو جی اس کا جی. سیئات کو چھپا دیں گے. تو وہ ایک جنرل میں ہے کہ اگر کسی کی ایمان کی وجہ سے جو ہے ہاں ایمان لانے یعنی کے بعد بھی بما کوئی برائی. عملو یا ما عملو کہ اس میں سے اس کی بات نہیں ہو رہی. یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب ظالمین سے مراد اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے یا ظلمات ہیں. لیکن بہرحال آپ اس کو دیکھیں گے اس سے کتنے زیادہ بڑے بڑے ظلمت والے کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ٹھیک ہے ہے. نا. تو لیکن صحیح صحیح. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو کتنا وہی انبیاء کے ساتھ جو میثاق غلیظ ہے وہ ان کو اتنا بھی ہدایت الہی سے دائیں بائیں ہونے کی اجازت نہیں دیتا. اتنا بھی وہ نہیں ہے جبکہ باقی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ہماری نظر میں جو اپنے لیے برائی کا تصور ہے کیا ہم وہ اولیاء الہی کے لیے بھی وہی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں ہے نا. لیکن یہ کہ جب بھی آپ ان بزرگان کو دیکھیں گے جیسے امام خمینی نے اپنی کتابوں میں بہت دفعہ یہی کہا ہے کہ میں بے خبر ہوں، میں جاہل ہوں، میں کچھ نہیں جانتا، کچھ سمجھ نہیں رکھتا، گناہ گار ہوں. کئی جگہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اے نوجوانوں میری طریقے سے اپنی عمر کو ضائع نہیں کرنا کہ بڑھاپے کے اندر آ کر انسان کے اندر خرابی کا درخت جڑ پکڑ تناور ہو جاتا ہے اور اس کو اکھاڑنے کے لیے ہاتھوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو مجھ جیسے لوگوں نے تو اپنی عمروں کو ضائع کر دیا، تم اپنی جوانی کا فائدہ اٹھاؤ. تو ہم سمجھیں کہ یہ ایسے ہی ہیں. یہ بھی انہوں لیکن نے جو سر حقیقت ہے یہ کہ لفظ وہ بھی کوئی ڈرامہ نہیں کر رہے ہیں. یہ بات بھی صحیح ہے وہ کہ وہ کوئی یہ باتیں یوں ہی نہیں کر رہے ہیں، ریاکاری نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ ہر انسان جس بھی یعنی جتنے بھی مراتب کو طے کرتا ہے بلند ہوتا ہے اور زندگی کی حقیقت کو مشاہدہ کرتا ہے. یعنی آپ جیسے دیکھیں کہ جب تک آپ ایک گلی محلے کے اندر موجود ہیں تو وہاں کے گلیوں کے پرپیچ اور وہ چیزیں آپ کو بہت بڑی لگتی ہیں. پھر آپ کو ہوں، کبھی سٹی بہت بڑا لگتا ہے، لیکن جب آپ ہوائی جہاز میں بلند ہو کے اوپر آتے ہیں تو وہ شہر آپ کو کتنا سا دکھتا ہے. پھر زمین آپ کو کتنی چھوٹی دکھنا شروع ہو جاتی ہے.
اور جو شخص اس جگہ پر ہے وہ کہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، اس کائنات کے مقابلے میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں، تو اب اس کی نظر اور ہے، وہ جو ایک گلی کوچے میں گھوم رہا ہے اس کی نظر اور ہے، اس کی نظر میں وسعت کا تصور ڈفرینٹ ہے، اس کے لیے وسعت کچھ اور ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ چیزوں کا تعین ہمیشہ ان ریلیشن ہوتا ہے، ان کانٹیکسٹ ہوتا ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہمیشہ یاد رہے۔ ہم؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، کلیئر ہو گیا۔ سر ایک سوال تھا۔ جی جی سر آپ نے ابھی کہا نا کہ طفل مکتب کی طرح اور اپنی سوچ اور سب کو ہٹا کر ہمیں سننا چاہیے ٹیچر کے آگے۔ ہم، تو اگر جیسے ابھی آپ نے یہ والی بات کی کہ صدق اور صدقہ، اس میں جو آپ نے سمجھایا ماشاء اللہ، مطلب دعا گو رہتی ہوں میں آپ کے لیے، مجھے سمجھ میں آئی یہ بات اور مجھے کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہے اس میں۔ لیکن جی اب یہ جو ہم نے قرآن کا رول پڑھا اور قرآن کی آیت پہ غور کیا، تو اس کے ہم، بعد ہم اس کو پریکٹیکلی بھی تو سوچ سکتے ہیں نا کہ اس سے اب ہم پریکٹیکل اپنی ہے، پریکٹیکل، تو پریکٹیکل 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 بھی تو بتا دیا میں نے آپ کو قرآن کی زبان سے، جی۔ اور کون سا لیکن جیسے ابھی میں پریکٹیکل نے، چاہیے؟ جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا، جیسے ابھی کہ جیسے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اگر ہم ان کے اہل بیت کے فالوورز ہیں تو ہمیں صرف زبان سے اقرار نہیں بلکہ ہمارے عمل بھی ہونا چاہیے، مطلب جی میری بات اس طرح ذہن میں آ رہی تھی۔ تو کیا اس میں کوئی جی کریکشن میری مطلب ہونے چاہیے کہ نہیں، یہ نہیں سوچ سکتے ہیں آپ قرآن پڑھ نہیں رہی نہیں، ہیں تو آپ نے، سوچ انسان سب کچھ سکتا ہے، لیکن سوچنے کا موقع اور محل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے جو مثال دی کہ ہم، جو بھی میں نے مثال دی نا کہ جب میں کوئی تقریر کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے یہ بات بڑے واضح طور سے فیل ہوتی ہے کہ جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ میری بات نہیں سن رہے ہیں، ہر ایک اپنا پہلے سے پرسپیکٹیو پرسپشن لے کر آتا ہے، اور جو مقرر ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنی فلم کو کمپیئر کرتا رہتا ہے، جہاں جہاں پر میچنگ ہو جاتی ہے اس کو کہتا ہے واہ واہ، ورنہ یا کہتا ہے بیکار بات، ورنہ اگنور۔ اس طریقے سے لرننگ نہیں ہوتی ہے، یہ میرے کہنے کا مطلب ہے۔ آپ کا جو دل لیکن جائے، سر ہم آپ کا تو آپ جو کے دل ساتھ چاہے، ابھی، میں نے اپنی بات مکمل ہاں کر لی نا، میں نے آپ کو صرف بتا دیا، صداقت بتا دی، میں نے جی آپ کو یہ پروف کر دیا کہ جا اب صدق کافی نہیں ہوتا۔ خدا ہم کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب تک تم اس کی تصدیق نہیں کرو گے، اپنی زندگی میں جی پروو نہیں کرو گے، اس سچائی کو اپنا نہیں بناؤ گے، تمہیں فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ خدا سے سوال کریں گے کہ میں اس صدق کی تصدیق کیسے کروں، تو اس کا پورا برنامہ موجود ہے۔ بات مکمل ہو گئی؟ جی یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ ساری مکمل جی بات ہے، جی کمپلیٹ ہے۔ جی اب اس جی کے بعد آپ جائیے کہ جناب اب یہ والا کام مجھے کرنا ہے، مجھے اس صادقین اپنی تصدیق کرنا ہے ان تمام باتوں پر، تو اب میرے لیے رول ماڈل کون ہوگا؟ اب وہ کون ہوگا کہ جو میرا گائیڈ بن سکتا ہے، کہ جو مجھے بتائے گا کہ بھئی نماز خالی مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا نہیں ہوتی ہے، بلکہ نماز کی حقیقت کچھ اور ہے۔ تو اب آپ جائیں گے اور اب آپ کو جو سمجھ میں آئے، یعنی ظاہر ہے کہ معصومین ہیں، رسول سے ہم شروع کریں گے اور پھر معصومین اور ان سب چیزوں پہ جا کے اس کو دیکھیں گے۔ تو اس سے کس نے منع کیا؟ لیکن جب ایک بات سمجھائی جا رہی ہے اور اس میں ہماری سوچ دائیں بائیں نکلتی ہے، اس پہ فوکس نہیں کرتی، تو آپ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 2 دن بعد سب بھول جائیں گے، کچھ بھی یاد نہیں رہے گا اس میں۔ یہ بھی ایک طرح کی مطلب پریکٹس ہے جس سے ہم مانوس نہیں ہیں کہ جو بات کی جا رہی ہے صرف اسی پر اس وقت فوکس رکھا جائے فی الحال۔ بالکل بالکل، یعنی یا تو یہ آپ خود اس سر بات ایک کو، پریکٹس ہے ہمارے لیے۔ اس بات کا تعین کر لیں کہ کہی جانے والی بات بیکار ہے، میرے لیے یوز لیس ہے، ہوں ٹھیک ہے، پھر آپ وہاں سے اٹھ جائیں، مت سنیں اس بات کو۔ لیکن اگر وہ گفتگو آپ کے لیے کارآمد ہے تو آپ اپنے دل دماغ کو خالی کر کے سنیں اس کو، اور کسی سائیڈ ویز تھنکنگ کو اس میں گھسنے کی اجازت نہیں دیں، ورنہ وہ بات ضائع ہو جائے گی۔
صحیح. میں پھر وہی بار بار آپ لوگوں کو مثال دی تو ہے کہ رسول خدا کے امام علی نے کیا کہا تھا کہ میں رسول کے پیچھے ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے. یعنی وہاں پر اپنی تھنکنگ ہوتی ہی نہیں ہے. جی. اونٹنی کا بچہ جب اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے تو کوئی سوچ فکر سمجھ اینالیسس نہیں ہوتی ہے اس وقت وہاں پہ. تو باقی کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ غور کریں اس کو اور آگے بڑھائیں اس فکر کو، اس کی اور مزید ڈائمینشن یا کریں. مثال کے ذریعے سے اس بات کو ہم سمجھیں تو اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے نا. ہم فوراً ذہن میں ہاں کوئی ایک ہاں، مثال لے کر لیکن آنا چاہ لیکن رہے ظاہر ہوتے ہے ہیں. ہر بات اینالیسس اور اسکروٹنی مانگتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے وہی بات ہے کہ میں اگر آپ سے کہہ دیتا کہ جی قرآن نے جو ہے نا صداقت پر بڑا زور دیا ہے اور صداقت اور صدق کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے اور آگے بڑھ جاتا، جی. اتنا سب کچھ سمجھ میں آتا آپ کو؟ بالکل بھی نہیں. وہ تو یعنی ہم کہتے اکثر ہیں لوگ جانتے یہی ہیں. کام کرتے ہیں نا، اکثر جگہوں پہ یہی کام ہو رہا ہوتا ہے کہ جی قرآن کتاب ہدایت ہے. اب بھائی کیسے ہدایت ہے؟ وہ اس ہدایت کا پورا پروگرام کیا ہے، سلسلہ کیا ہے، نظام کیا ہے؟ اتنے بات کافی ہے خالی کہ قرآن کتاب ہدایت ہے. یا قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کونو مع الصادقین، جو ہمارے ہاں بہت وہ آیت پڑھی جاتی ہے جی. کہ کونو مع اب صادق کون ہوتا ہے، صدق کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے. صدق کے دو بنیادی ارکان ہیں، پہلا صداقت کو قبول کرنا، اپنی ذات میں لانا، پھر صداقت کو اپنی ذات سے باہر نکال کر زندگی میں ثابت کرنا. یہ اتنی اہم اہم باتیں سب واش آؤٹ ہو جاتی ہیں. بس ہم نے ایک دو جملے بول دیے، یعنی جیسے ابھی ہم نے کہ دی اہل بیت. بھائی اہل بیت کی محبت یقیناً ہے، لیکن اہل بیت کی محبت کیا ہوتی ہے اس کی بھی پوری تفصیل ہے نا. خالی جی. اتنی سی بات پڑھ کے تو آپ کہیں بھی نہیں پہنچیں گے. تو یعنی یہ وہ پہلو ہیں کہ جو ہم آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور خدا کرے کہ ہماری زبان میں اتنا اثر ہو کہ بات آپ کے دلوں تک انشاءاللہ. پہنچے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ آپ اس کو ڈیولپ کریں باتوں کو. ہاں. اور سر ایک اور بات، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ رول ماڈل ہیں، میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اگر 14 معصومین ہمارے لیے رول ماڈل ہیں تو اس کا ہم، مطلب یہ ہونا چاہیے کہ صرف وہ جو جیسے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ صفات سے عمل نکلتا ہے نا، عمل کی ہم، اہمیت جب وہ ہم، صفات سے ہم، ظاہر ہم، ہو، تو پھر اس کا مطلب جی. ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی جیسی معرفت اور ان کی جو صفات اس حد وہ رول ماڈل ہوئی نا. پھر تو ظاہری تو عمل ظاہر ہے اگر آپ کس ہم کے کہتے پیچھے ہیں چلیں گے؟ ظاہری آپ عمل کو تو اگر ایسا ان کچھ کی کہ وہ خیرات صفات اور کرتے تو ہم بھی خیرات کر رہے ہیں. اگر آپ کو ان کی صفات، یہ سب باتیں میں کر چکا ہوں، بہت تفصیل سے کر چکا ہوں کہ اطاعت امیٹیشن کا نام نہیں ہے. یہ سب چیزیں، اور اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنی بھی گفتگو ہم نے کی ہے نا اس کو اچھے طریقے سے سماعت کریں، اس میں سے پوائنٹس نکالیں. میرے کہنے کا مطلب کیا ہے، جو آج میں نے تھوڑا سا ہارش وے میں بات کی وہ اسی لیے بات کی نا کہ مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ جو باتیں ہم نے کی ہیں وہ ایبزارب ہوئی ہیں. مجھے نہیں لگ رہا ایسا. اور ظاہر ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ سے سچ بولوں اور آپ کے ساتھ آنےسٹی کے ساتھ ڈیل کروں. یعنی میں اس خوف سے کہ کوئی اگر مجھے اچھا نہیں کہے گا یا چھوڑ دے گا ساتھ، اس خوف سے میں آپ کو غلط بات بیان کرتا رہوں یا کمپرومائز کرتا رہوں. جس اسٹینڈرڈ پہ ہم آنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے خیانت کی. بالکل سر. سر یہ تو آپ کا تربیت کا انداز ہے نا، اور اگر ہم مخلص ہیں نا اپنے اس تمام جو ہم لے کے چل رہے ہیں یہ قرآن کا، تو اس میں تو آپ یقین کریں، آپ اس حوالے سے میری طرف سے تو بالکل مطمئن رہیں. آپ کی ہر تنقید، نہیں آپ کا اس میں ہر جو آپ پر لفظ ہے نا، ایک ایک لفظ اللہ وہ میرے تعالیٰ لیے اصلاح کا آپ باعث ہے. سب کی توفیقات میں وہ کرے. تو یہ سب باتیں نا اہم ہیں، یہ سب چیزیں اہم ہیں کہ یعنی آپ جیسے آپ لوگ مجھے خود بتائیں کہ ہم نے آج جس طریقے سے ان آیتوں پر غور کرنے کی کوشش کی، اور پھر میں وہی کہوں گا کہ یہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ایک ایفرٹ ہے. لیکن کیسی ایفرٹ ہے کہ جس کو آپ نے ایک پراپر وے میں
ایک جو طریقہ ہے اس کے مطابق ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی. تو اس سے بات بہت بہتر سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اس انداز کو فالو کر کے؟ جی سر. اور ہم عام جیسے لوگوں کے لیے، جیسے میں بہت علمی وابستہ نہیں ہوں بیک گراؤنڈ، یا پھر میں خود اپنی ذات میں بہت زیادہ علمی قرآن نہیں ہوں. قرآن ہدی للناس ہے. قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے. صرف جو ریکوائرمنٹ ہے وہ چیزوں کو پراپرلی پٹنگ ان پلیس کی ریکوائرمنٹ ہے، کہ آپ اس کتاب کو اس اسپرٹ کے ساتھ پڑھیں یا اس کی طرف ایسے اپروچ کریں جو مراد خدا ہے، کسی اور کی مراد اس میں نہ ڈالیں. تو قرآن کو تو پروردگار نے خود کہا لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. ہم نے آسان کیا ہے اس کو، مشکل کہاں بنایا ہے. تو لوگ ہیں کہ جو اس کو پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، چلیں اجازت. اور پھر وہی کہ اگر میری بات کسی کو بھی کوئی بری لگی یا اوفینسو فیل ہوئی ہو تو میری طرف سے معذرت. مقصد صرف تربیت اور ہدایت ہے انشاءاللہ. نہیں سر، آپ کے اس طرف توجہ دلانے سے اپنی کوتاہی کا احساس ہوا ہے بہت اچھے طریقے سے، اور بہت اچھا کیا آپ نے کہ یہ مینشن کیا. انشاءاللہ آئندہ پوری کوشش ہوگی کہ جو یہ سٹیپس آپ نے بتائی ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہی آئندہ جو بھی کام ہوگا یا سمجھنے کی کوشش کریں گے آیات کو، تو اس تمام چیزوں کو فالو کریں. ٹھیک ہے، اجازت پھر. ایمان اللہ، خدا حافظ. بہت جزاک شکریہ، اللہ سے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.